میں خود many years ago I went to سانگڑ. جس دن میں وہاں پہنچی تھی اس دن کھیتوں میں ایک لڑکی کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی and she died. تو ہم اس ڈائنامک کو جسٹس سسٹم میں بدلنا چاہتے ہیں ڈیٹا کی بنیاد پہ. 10 سال ہو گئے اس ادارے کو. جسٹس ناصر اسلم زاہد صاحب کی سربراہی میں ہم کام کر رہے ہیں. So we want to help people know the law, use the law, and we hope that we shape the law. شاید آپ کو علم ہو کہ سندھ میں 26 جیل خانہ جات ہیں. گورنمنٹ دیکھتی ہے کہ آر یو اے ٹیررسٹ, آر یو اے ریپیٹ اوفینڈر, آپ کا ایک کرمنل ریکارڈ ہے, یا آپ ایک چھوٹے موٹے کیس کے اندر آئے. کہ ڈفرینٹ طبقوں کو علیحدہ رکھا جاتا ہے, ریلیجس کمیونٹیز کو سیپریٹ رکھا جاتا ہے تاکہ اسکرمشز نہ ہو, دنگے فساد ذرا کم ہو. پولیٹیکل پارٹی ورکرز کو الگ رکھا جاتا ہے. اس کے اندر میں آپ کو بتاتی ہوں 1 سال میں ہم 2 سے 2,500 لوگوں کو رہا کر رہے تھے باعزت بری. یا اس وقت میں آپ سے کہہ رہی ہوں جو معاشی قتل لوگوں کا ہو رہا ہے نا, انفلیشن کی وجہ سے, پیٹرول کی پرائس کی وجہ سے, مجھے تو لگتا ہے کہ سفید پوش انسان جو ایک کرمنل نہیں ہے اس کو بھی اگر کمرے میں چھوڑا جائے تو مجھے کویشچنیبل لگتا ہے کہ اگر پیسے پڑے ہوں گے تو شاید اس کی کوئی ایسی مجبوری ہوگی کہ وہ اٹھا نہ لے پائے. آن دی ادر ہینڈ جسٹس نہیں ملنے کی جو وجوہات ہیں وہ ڈیلیز ان دا جسٹس سسٹم ہے. بٹ جیلس آر ناٹ دا سولوشن. کرائم بڑھتا رہے گا, آپ کتنی اور جیلیں بنائیں گے؟ ابھی 26 ہیں, اسٹیٹ افورڈ بھی نہیں کر سکتا. اس کے اندر ہماری صورتحال دیکھتے ہوئے لا یہ کہتا ہے کہ بچہ چاہے وہ میل چائلڈ ہو فیمیل ہو 9 سال کی عمر تک جیل میں ماں کے ساتھ رہ سکتا ہے. اچھا, موسٹ آف دا ویمن آر ان پرزن بیکاز آف 302 مرڈر. اسلامک لا ہے کیا؟ آپ نے فرق کرنا ہے بٹوین واٹ از دا ڈیوائن. NIC کی بنیاد پہ پراپرٹی ڈاکیومنٹ ملتا ہے, وہیکل ڈاکیومنٹ ملتا ہے, لائسنس ملتا ہے, کالجز میں ایڈمیشن نہیں ہو سکتا. ڈومسائل کے مسئلے ہیں یار اب تک. ADR تو یہ جرگا پنچایت نہیں ہے. ہمارا انڈرسٹینڈنگ آف ADR یہی ہے کہ سیمی فارمل سسٹمز جن کے کوئی ریگولیشن ہو. جسٹس سسٹم کے اندر اس وقت 2.2 ملین کیسز پینڈنگ ہیں. 15 ججز کس طرح, ان کے سامنے تو 57,000 کیسز ابھی پینڈنگ ہیں. خیال سے سندھ میں 500 ججز ہیں ایٹ دا ڈسٹرکٹ کورٹ لیول اینڈ دا ہائی کورٹ. انہوں نے حال ہی میں ایک بڑے وکیل کو شاید 1 لاکھ روپے جرمانہ کیا تھا فار ناٹ بینگ پریپیئرڈ. السلام علیکم خواتین حضرات, ویلکم بیک ٹو اندر ایپیسوڈ آف آور پوڈ کاسٹ سیشن. اینڈ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. دس از یور ہوسٹ حماد افتخار, اور میرے ساتھ میرے کو ہوسٹ موجود ہیں احسن عزیز. obviously I hope everyone is doing great. And آج کا podcast جو ہے that is something I've been waiting for since a very 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 long time, because today I will be very open, I will be very blunt. I know بہت سارے viewers might find it offensive, ان کو برا لگے گا, but as being content creators it's our job to share experiences, it's our job to create awareness and create knowledge. So let's go ahead and introduce our guest for today, Barrister Haya Iman Zahid. Thank you so much for being here. آپ نے ٹائم نکالا. Thank you so much for having me. Thank you for having interest in this area. So کیسی ہیں آپ? How is everything? What's your routine? And if you would like to tell. روٹین مطلب سانس لینے کا ٹائم نہیں ہے الحمدللہ. میرا تعلق ایک نجی فلاحی ادارے کے ساتھ ہے, ایک ناٹ فار پروفٹ جس کا نام لیگل ایڈ سوسائٹی ہے. پیشے سے میں ایک وکیل ہوں, بٹ میں ڈسکلیمر دے دوں آڈینس کو, آپ کی اور آپ کو بھی, کہ میں ایک پریکٹسنگ لائر نہیں ہوں, لیکن وکیل ہونے کے بہت سارے اور معنی ہوتے ہیں جس پہ میں کوشش کروں گی تھوڑا سا آپ کا رجحان بھی لے کر آؤں. سو I identify, میری جو شخص پہچان ہے از مور آف اے لیگل امپاورمنٹ پریکٹیشنر. تو اس کا کیا مطلب ہے, لیگل امپاورمنٹ کیا فلسفہ ہے؟ مقصد ہمارا یہی ہے کہ عام عوام, غریب طبقہ جو محروم ہے, جو ولنریبل ہے, جو مارجنلائزڈ ہے, جو تکلیف میں ہے اس وقت معاشرے میں, اس پہ ہم فوکس کریں اور ان کو قانون کے بارے میں آگاہی دیں, اویئرنیس جس کو آپ کہتے ہیں. لیکن وہاں ہم رک نہیں جائیں. اویئرنیس آن اٹس اون کے کوئی معنی نہیں ہے. اس اویئرنیس کے ساتھ ہم ان کی اپنی جو قوت ہے, ابیلٹی ہے, ایجنسی ہے, اس کو ایکٹیویٹ کریں. تو ان کو کنیکٹ کریں. کس چیز کے ساتھ کنیکٹ کریں؟ ان اداروں کے ساتھ, ان نمائندوں کے ساتھ, ان گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس کے ساتھ, ان سروسز کے ساتھ جس کی بنیاد پہ وہ اپنے جو ان کے بیسک حقوق ہیں, جو ان کے فنڈامنٹل رائٹس ہیں, ان کو انجوائے کر سکیں, وہ ایک ان کی اصلیت بن سکے. اور یہاں ہم رکتے نہیں ہیں. سو وی ہیلپ پیپل نو دا لا,
we help people use the law, but ہمارا ادارہ وہاں رکتا نہیں ہے. We want to shape the law. Shape the law کا مطلب کیا ہے؟ اس وقت ایک ٹاپ ٹو باٹم اپروچ چل رہی ہے. کنسلٹنٹس، حکمران، ایک ایلیٹ طبقہ، ایک ببل میں رہنے والا طبقہ، ایک طبقہ جو اسلام آباد کے کوریڈورز کے اندر رہتا ہے، اتنا ایکسپوز نہیں ہے گاؤں دیہات کے مسائل کے ساتھ. تو ہم اس ڈائنامک کو جسٹس سسٹم میں بدلنا چاہتے ہیں ڈیٹا کی بنیاد پہ. تو ہمارا جو ایکسپیرئنس ہے لوگوں کی مدد کرنے کا، جس میں ہم قانونی امداد فراہم کرتے ہیں، لیگل ایڈ پرووائڈ کرتے ہیں تھاؤزنڈز آف پیپل کو. 10 سال ہو گئے اس ادارے کو. جسٹس ناصر اسلم زاہد صاحب کی سربراہی میں ہم کام کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ بہت سارے ایکسپرٹس ہیں، اور یہ جو ہمارا ایکسپیرئنس ہے نا، اس کو لے کے ہم ریسرچ کرتے ہیں، پالیسی ایڈوکیسی کرتے ہیں، تاکہ آگے جا کے پالیسی چینجز جو آپ دیکھیں گے وہ لوگوں کی جو ریکوائرمنٹس ہیں اس کے حساب سے ہوں. اس میں آپ کو لوگوں کا درد دکھے، لوگوں کی نیڈز دکھیں، اور سولوشنز ایسے ہوں جو ریئلائزیبل ہوں، اور جو ہمارے معاشرے کو رکھتے ہوئے، ہماری اصلیت کو رکھتے ہوئے کاسٹ افیکٹو ہوں. ایلین سولوشنز نہ ہوں جو کتابوں پہ بڑے اچھے لگتے ہیں لیکن ڈے ٹو ڈے پھر ہمیں اس میں کوئی ٹرسٹ نہیں ہوتا. سو وی وانٹ ٹو ہیلپ پیپل نو دا لا، یوز دا لا، اینڈ وی ہوپ that we shape the law. اور میرے پاس کچھ examples بھی ہیں of how we have in a short span shaped the law. کنیکٹ کیسے کرتے ہیں ان لوگوں سے، ان کیسز سے؟ آپ مطلب اس کو ویریفائی یا اس کو ریسرچ کس طرح کرتے ہیں؟ آپ کے کیسز آتے کیسے ہیں؟ اچھا، میرا پرسنل تعلق لیگل ایڈ سوسائٹی کے علاوہ ایک پریزن پروگرام کے ساتھ رہا ہے جس کو 20 سال ہو چکے ہیں. تو پریزن کے اندر گورنمنٹ آف سندھ پرائیویٹ سوسائٹی کے ساتھ کیا کہتے ہیں بہت عرصے سے لیگل ایڈ کا کام کر رہی ہے. شاید آپ کو علم ہو کہ سندھ میں 26 جیل خانہ جاتے ہیں. تو یہ لیگل ایڈ کا پروجیکٹ جس کو 26 جیلز پریزنز جیل خانہ جات ہیں. تو 26 جیلیں عورتوں کی الگ ہیں، بچوں کی الگ ہیں، اڈلٹس کی الگ ہیں. ان جیلوں کے اندر گورنمنٹ فنڈیڈ لیگل ایڈ پروگرام چل رہا ہے 2 دہائی سے، 20 ایئرس سے. جس کا مطلب کیا ہے؟ خدا نہ خواستہ کل آپ کو اٹھایا جائے، مجھے اٹھایا جائے اور ہمیں جیل میں رکھا جائے، تو ایک گورنمنٹ اپوائنٹڈ پیڈ وکیل آپ کے پاس آئے گا، آپ کا انٹرویو لے گا، چیک کرے گا کہ کیا آپ غریب ہیں، آپ کی اب منیمم ویج کیا ہے 38,000، اللہ کرے کہ 40-50 تو ہو گئی ہو، خیر آپ کی منیمم ویج سے کم اگر آپ کی آمدنی ہے. اور اس کے بعد گورنمنٹ دیکھتی ہے کہ آر یو اے ٹیررسٹ، آر یو اے ریپیٹ اوفینڈر، آپ کا ایک کرمنل ریکارڈ ہے، یا آپ ایک چھوٹے موٹے کیس کے اندر آئے. چھوٹے موٹے کی اب ڈیفینیشن کیا ہے؟ جس کے اندر قانون کہتا ہے کہ 7 سال کی میکسیمم سزا ہو سکتی ہے، اس سے زیادہ نہیں ہوگی. تو ہمارا فوکس چھوٹے موٹے کرائمز پہ ہے، جس کو میں لو ہینگنگ فروٹ کہتی ہوں. کیونکہ اگر آپ ایک موبائل چرائیں گے اور آپ کو 3 سال جیل میں رہنا پڑے گا، آپ کی کیا زندگی بدل جائے گی جب آپ باہر آئیں گے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ یا آپ بڑے ڈکیت بن کے باہر آئیں گے؟ What do you think? I guess it's going to be different. آپ زیادہ مطلب if you're not getting the right treatment in the prison, I guess you will be that's a whole other conversation. So they are called universities or schools of crime. کیونکہ آپ جس بیرک میں ہیں اس میں آپ کا برابر والا بھی زیادہ ایک اور بڑا ڈکیت یا کرمنل ہو سکتا ہے. In the prison they have psychological treatment, they have different facilities and بہت فیسلٹیز ہیں، اچھی جیلز ہیں، بری جیلز ہیں، بہت کام کرنے کی پالیٹکس بھی ہے ضرورت وہاں پہ، ایک ڈفرینٹ پالیٹکس کس ان واٹ سینس کہ ڈفرینٹ طبقوں کو علیحدہ رکھا جاتا ہے، ریلیجیس کمیونٹیز کو سیپریٹ رکھا جاتا ہے تاکہ اسکرمشز نہ ہو، دنگے فساد ذرا کم ہو. پولیٹیکل پارٹی ورکرز کو الگ رکھا جاتا ہے. تو لیگل ایڈ سوسائٹی کا یہاں پہ کیا رول آتا ہے؟ نہیں، سو آئی واز کمنگ بیک inside the prisons for the welfare of the prisoners. I was saying کہ اس گورنمنٹ کمیٹی کی میں سیکرٹری اس وقت ہوں. سو آئی ورک ود دا گورنمنٹ. سو یہ جو ایکسپیرینس ہمارا رہا جیلوں کے اندر، اس کے اندر میں آپ کو بتاتی ہوں 1 سال میں ہم 2 سے 2,500 لوگوں کو رہا کر رہے تھے باعزت بری. آپ نے سنا ہوگا innocent until proven guilty. تو جب اتنا سکسیس ہو رہا تھا، جیلز ڈی کنجسٹ ہو رہی تھی. جیلز کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے نا. ہماری جیلز کی کیپیسٹی 13,500 ہے. اگینسٹ دس 25 سے 26 سے 27-28 ہزار لوگ ایٹ اے ٹائم ہوتے ہیں. تو اوور کراؤڈنگ ہے. جب اوور کراؤڈنگ ہے تو کرپشن ہوگی. لمیٹڈ ریسورسز ہے نا، دوائیاں کم ہیں، خوراک کھانے کو کم ہے، فیسلٹی کم ہے، پنکھے کم ہے، ٹی وی کم ہے. ملاقات مونیٹائز ہو جاتی ہے، جو پیسہ دے سکتا ہے اس کی ملاقات جلدی آئے گی. تو یہ جو پورا ایک ڈائنامک ہے نا، یہ جب تک اوور کراؤڈنگ رہے گی تو گورنمنٹ کے اس پروگرام کی وجہ سے سارے پرابلمس حل نہیں ہوتے. سسٹم ان کو پھر بھی جیل کے اندر تیزی سے ڈال رہا ہے. لیکن ایک تو ایک روشنی ہے نا، ایک امید ہے کہ یہ پروگرام لوگوں کو نکال رہا ہے.
تو یہ جب پروجیکٹ سکسیزفل ہوا تو لاٹ آف پیپل اپروچڈ می ان 2011 اینڈ 12 سینگ کہ آپ یہی کام باہر کریں. تو دیٹس وین وی سیٹ اپ لیگل ایڈ سوسائٹی. اچھا میرا یہاں پہ کویشچن ہے, سنس یو گائز آر ہیلپنگ دا پرزنرز, کیونکہ ہمارے پاس کیپیسٹی 13,000 کی اینڈ وی آر ہیونگ مور دین 30,000 پیپل, اینڈ اوبویسلی لاٹ آف پیپل آر ناٹ کیا کہتے ہیں دے آر ناٹ انوسینٹ اور مے بی دے آر انوسینٹ, وہ تو ٹرائل کے بعد ہی پتہ چلتا ہے. بٹ ڈونٹ یو تھنک ان دا کرنٹ سچویشن ان آور سٹی a lot of these people roaming free in the streets, کیونکہ جس طرح کا کرائم ہے آئی تھنک 23,000 might be less, اور انہیں چاہیے جیلوں میں ڈال دو سب کو. دیکھیں اسٹریٹ کرائمس کتنے ہیں, and I haven't seen people getting the right justice. I don't see the departments working, اور میں نے سنا ہو کہ کسی کو کوئی جسٹس ملا ہو. بہت ہی اچھا سوال ہے, لیکن اس کے اٹس اے ویری کمپلیکیٹڈ کویشچن. اسٹریٹ کرائم کراچی کے اندر اگر ہم بات کریں فلکچویٹ کرتا ہے. کچھ سیزن آتے ہیں جب آپ کو لگتا ہے عید سے پہلے, رمضان کے ٹائم پہ, یا اس وقت میں آپ سے کہہ رہی ہوں جو معاشی قتل لوگوں کا ہو رہا ہے نا انفلیشن کی وجہ سے, پیٹرول کی پرائس کی وجہ سے, مجھے تو لگتا ہے کہ سفید پوش انسان جو ایک کرمنل نہیں ہے اس کو بھی اگر کمرے میں چھوڑا جائے تو مجھے کویشچنیبل لگتا ہے کہ اگر پیسے پڑے ہوں گے تو شاید اس کی کوئی ایسی مجبوری ہوگی کہ وہ اٹھا نہ لے پیسے. سو سفید پوش نیک نیت والے ہارڈ ورکنگ لوگ آر بینگ پشڈ اگینسٹ اے وال. آئی ٹیل یو, بجلی کے بل, یو ریڈ اباؤٹ دا سوسائڈ کیسز. ہمارے گھروں میں لوگ ہیں, ہم جو کام کرتے ہیں, ہمارے جاننے والے ہیں جو آ کے کہتے ہیں جی میری تنخواہ 40,000 ہے, بجلی کا بل 25,000 آ گیا. بچے اگر بھوکے ہوں گے تو وہ نکلے گا باہر, کچھ نہ کچھ کرے گا. آپ اپنے آپ کو سچویشن میں ڈال ہی نہیں سکتے جب تک آپ پہ پڑے گی نہیں. یہ ایک بات ہے کہ اس وقت I agree کہ اسٹریٹ کرائم بڑھ گیا ہے. لائک آئی ایم ناٹ جسٹیفائنگ اٹ بٹ آئی ایم ایکسپلیننگ واٹس ہیپننگ ان سوسائٹی. آن دی ادر ہینڈ جسٹس نہیں ملنے کی جو وجوہات ہیں وہ ڈیلیز ان دا جسٹس سسٹم ہے. جسٹس سسٹم کو مینیپولیٹ کیسے کیا جاتا ہے, پولیس کا رویہ کیا ہے, انویسٹیگیشن ہوتی ہے, ریسورسز کا معاملہ ہے رائٹ ناؤ, رائٹ. سو بٹ اس کا حل یہ نہیں ہے, میں کہنا چاہوں گی کہ لوگوں کو اٹھائیں, لاک اپ میں ڈالیں اور ان کو بھول جائیں. اس سے کس کو سب سے زیادہ نقصان ہوگا؟ آپ ہی کو ہوگا, مجھے ہی ہوگا. جیسے میں نے ابھی بات کی, وہ بچہ 2-3 سال بعد اینڈ آف دا ڈے باہر آئے گا نا, رائٹ. تو نقصان آپ ہی کو ہوگا انلیس آپ اپنی پرزنس کو ایسے انسٹیٹیوشنز بنائیں جہاں ریفارم کے کورسز ہو رہے ہوں, پڑھائی لکھائی ہو رہی ہو, اور آپ اس بچے کو جب وہ جس دن بری ہوگا نا اس کو آپ اس کے ہاتھ میں کچھ پیسے تھمائیں, اس کو ایک ووکیشنل ٹریننگ سینٹر میں اس کا داخلہ کرائیں, یا اس کو ایک جاب پہ لگائیں. تو یہ سسٹم ابھی بہت سارے ڈیولپنگ کنٹریز کے پاس نہیں ہے. بٹ آئی جسٹ وانٹ ٹو ریفیوٹ دا فیکٹ کہ سب کو اٹھا کے جیل میں ڈالنا ایک شارٹ ٹرم ایک سولوشن ہے جو لانگ ٹرم اس کے امپیکٹس ہم سوچتے نہیں ہیں. ہمارا دل ہے, میرے ساتھ 3 دفعہ مگنگ ہو چکی ہے, اور میرے ہسبینڈ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے گن پوائنٹ پہ تھی اور وہ نشئی تھا, اس کی آنکھیں آئی ریممبر لال سی تھیں. تو غصے میں بعد میں when we got home my husband, میرا بیٹا بھی تھا ساتھ, نے کہا کہ کیا تم اس کو بھی لیگل ایڈ دو گی, اب یہ جیل میں جائے گا. تو میں کہا مجھے نہیں پتا, شاید مے بی when he comes and ہمارے وکیل جائیں گے تو مے بی criteria this and that. Because that's the rehab. Yes. No, the point is you're entitled to a lawyer to represent you, and اگر سزا آپ کو ہوگی آپ سزا کاٹیں گے. سزا کیوں نہیں ہوتی, ٹائم پہ کیوں نہیں ہوتی, صحیح ہوتی ہے کہ نہیں, اس پہ بھی ہم اور بات کر سکتے ہیں. بٹ جیلس are not the solution. کرائم بڑھتا رہے گا, آپ کتنی اور جیلیں بنائیں گے؟ ابھی 26 ہیں, اسٹیٹ افورڈ بھی نہیں کر سکتا. تو سولوشن کیا ہے؟ آف کورس اکنامک ریفارم ہے, اور میں کہتی ہوں ہم ایک ٹپ پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ایک بوائلنگ پوائنٹ پہ پہنچ گئے ہیں. آپ نے کبھی دیکھا ہے سڑک پہ اگر 2 گاڑیاں لگ جاتی ہیں, کوئی بائک والا کسی بڑی گاڑی کو مارتا ہے تو ایک دم سے کراؤڈ پورا آ کے سب لگ جاتے ہیں. یو مسٹ ہیو سین دس, آئی ہیو ایکسپیرینس دس ان مائی لائف. آپ کا سو لیگل ایڈ, ایکسیس ٹو جسٹس پہ اگر آپ تھوڑی سی آپ کوئی سہولت لوگوں کو دے سکے, تھوڑا سا ریلیف دے دینا. کسی کے خلا کے میٹر میں مینٹیننس پھنسی ہوئی ہے ایک عورت کی, کسٹڈی کا معاملہ ہے, تو وہ بالکل ایسی ہو جاتی ہے کہ اپنے آپ کو جلانے پہ آ جاتی ہے. وہ کتنی دفعہ, یا جنسی زیادتی کے کیسز ہیں, لوگوں کے ساتھ وہ بھٹک رہے ہیں. اگر آپ ان کو انصاف تک تھوڑا سا انصاف دلا دیں, یا ان کا ہاتھ پکڑ کے ان کو ایک وکیل دے دیں جو ہر پیشی پہ ان سے پیسے نہیں کھینچے, ان سے تمیز سے بات کرے, ان کا درد بانٹے, دیٹ کین گو اے لانگ وے ان پریونٹنگ
this from really exploding more. That's the work we're trying to do right now at the Legal Aid Society. Nice, really nice. Since we were talking about the prisoners, جو خواتین ہوتی ہیں and if they're giving birth in prison, تو is that child کنوکٹیڈ, مطلب وہ وہیں پہ ہوتا ہے یا obviously ہوگا نا, وہ تو 6 مہینے. اللہ کا شکر وہ ٹیررسٹ تو نہیں پیدا ہوتا نا. نہیں اللہ نہیں اٹس ویری گڈ کویسچن. سو اس وقت آپ کا جیل مینیول یا آپ کے پاکستان پرزن رولز جو ہیں وہ حال ہی میں اپڈیٹ ہوئے تھے, 2019 کے ہیں. پہلے یہ 1909 یا 1900 کا لاء چل رہا تھا. سندھ گورنمنٹ کو کریڈٹ میں دیتی ہوں, انہوں نے کووڈ کے ایرا میں اپنے لاز کو بالکل ہائی فائی کر کے کریکشنل ایشوز آف ٹوڈے کے لیے بنایا ہے. تو اس کے اندر ہماری صورتحال دیکھتے ہوئے لاء یہ کہتا ہے کہ بچہ چاہے وہ میل چائلڈ ہو فیمیل ہو 9 سال کی عمر تک جیل میں ماں کے ساتھ رہ سکتا ہے. باہر کے ڈیولپ کنٹریز میں ایسا بالکل بھی نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ وہاں فاسٹر ہومز ہیں, سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کا ایک پورا سسٹم ہے. اسٹیٹ آ کے جب اسٹیٹ کو لگتا ہے ابیوز ہو رہا ہے اسٹیٹ بچے کو لے جاتا ہے. یہاں چائلڈ پروٹیکشن انسٹیٹیوشنز ناٹ جسٹ بورن, اگر وہ باہر سے بھی آتی ہے اریسٹ ہوتی ہے تو اپنے بچوں کو اپنی مرضی سے لا سکتی ہے. بٹ آپ یہ سوچو نا کہ جو 9 سال تک یو کین کیپ. اس وقت جیل میں کتنے ہیں؟ پورے سندھ میں صرف 50 بچے ہیں. سو اتنی بڑی تعداد ان کی نہیں ہے, بٹ یہ انسنٹ ہیں کیونکہ انہوں نے کوئی کرائم نہیں کیا. یہ کل کو اپنے گھر جا سکتے ہیں. بٹ آپ یہ سوچیں نا وہ ماں جیل میں کیوں رکھ رہی ہے. میں امیجن یہ کر رہا ہوں کہ مطلب she doesn't have any other option اپنے بچے کو جیل میں اپنے پاس رکھنے کے علاوہ. کیوں آپشن نہیں ہے؟ اس کو کھلائے گا کون؟ ایک اور another mouth to feed. اچھا, most of the women are in prison because of 302 murder. اینڈ مرڈر آف ہو؟ مرڈر آف دیئر ہسبینڈ. چاہے انہوں نے کیا ہے یا پراپرٹی ڈسپیوٹ تھا, ان کو فریم کیا گیا ہے سسرال والوں نے, جو بھی فیکٹس ہیں. تو میاں تو بچا نہیں ان دا سیناریو. میکا رکھ سکتا ہے یا میکا رکھ سکتا ہے, نہیں رکھ سکتا. پھر عورتوں کو ایک ویلڈ, خاص طور پہ جو پٹھان پائے جاتے ہیں جو پنجاب سے آتے ہیں سندھ کے اندر فار دا پرپسز آف جاب اور وٹ ایور, ان کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ ہمارے بچوں کو بیگری میں بیچ دیا جائے گا یا پھر تنگ آ کے ارلی چائلڈ میرج کرا دی جائے گی, رائٹ, اور چائلڈ میرج کرا دی جائے گی. سو اس وقت سندھ کا ایک واحد قانون ہے پورے پاکستان میں جو کہتا ہے کہ کم عمری کی شادی ہے اگر 18 سے کم عمر لڑکے یا لڑکی دونوں ہوگی. پنجاب اور باقی کے صوبوں میں 16 سال ہے. اچھا, وی ہیو ڈفرنٹ, یہ جو لا ہے یہ پروونشل وائز الگ الگ ہیں. 18ویں ترمیم کے بعد دی 18th امینڈمنٹ کے بعد جو یہ فیملی لا کا میٹر ہے یہ ہر صوبے کو اختیار ہے کہ وہ اس میں بدلاؤ لائیں. پنجاب نے بہت زبردست قسم کے چینجز 2015 میں کرے ہیں جس کے اندر نکاح خواں کے اوپر اور سختیاں ہو گئی ہیں, ان کے اوپر ذمہ داریاں بڑھ گئی ہیں ٹو ڈو اے جاب بیٹر. وہ ہی از دا پولیس مین آف دا شادی بیسکلی نا, ہی از دا گارڈین ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے. تو اس کی ذمہ داری بڑھائی ہے, سزائیں بڑھائی ہیں. مجھے ایگزیکٹ نہیں پتہ لیکن پاکستان پینل کوڈ کے اندر 494 کے اندر شاید 7 سال کی سزا ہو سکتی ہے ہسبینڈ وائف کو اگر وداؤٹ کنسینٹ ہسبینڈ ٹیکس اندر کیا کہتے ہیں وائف آن. بٹ یہ سب ذمہ داریاں ہیں نکاح خوان کی ٹو چیک کہ لائسنس کے اندر کیا ہے, ٹو انفارم پیپل, ٹو چیک دی NIC کہ وہ ذمہ داری سمجھے کہ بھائی کم عمر کی تو لڑکی نہیں ہے, زیادہ تر یہی ایشو ہوتا ہے. ٹو میک شیور کہ سارے جو اس کے حق حقوق ہیں, سارے جو اس کے کالمس کہلاتے ہیں, نکاح نامہ از اے لائسنس. پہلی بات یہ کوئی ڈیوائن ڈاکیومنٹ نہیں ہے, یہ ایک فریضہ ہے, کانٹریکٹ ہے. آپ اگر یہ اسٹوڈیو رینٹ پہ آپ نے لی ہوئی ہے تو ایز اے ٹیننٹ آپ اپنے لینڈ لارڈ کے ساتھ جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز میں جو آپ نیگوشیٹ کریں گے نا, تو جو بھی باہمی سے آپ اگری کریں گے اس کے جو بھی نقطے ہوں گے, ایز لانگ ایز دا 2 parties sign, اٹس اے کانٹریکٹ. یہ کانٹریکٹ امینڈ بھی ہو سکتا ہے. But the point is we don't, جس طرح آپ نے بات کری رینٹل ایگریمنٹ میں, we are the one who actually gives the clauses. بٹ یوزلی ایک اسٹینڈرڈ ٹیمپلیٹ ہوتا ہے. لیکن پاورفل پارٹی کون ہے یہاں؟ لیٹس سے آپ کے لینڈ لارڈ ایک ٹائکون ہے, اس کے پاس اس کی ایک اسٹینڈرڈ اگریمنٹ آپ کے پاس آ جائے گی, ٹھیک ہے. تو اسی طرح مسلم فیملی لا آرڈیننس ہمارا لا ہے, کولونیل ٹائمس کی لیجسلیشن ہے یہ, مطلب اٹس انسپائرڈ بائی محمدن لا, اینڈ اس کے اندر ایک ٹیمپلیٹ ہے, ایک پرفارما ہے. بٹ اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے نا کہ صوبے جو ہیں وہ اب اس کو امینڈ نہیں کر سکتے, اس میں اور شکیں نہیں لا سکتے اور کالمز نہیں ایڈ کر سکتے. نکاح نامہ میں کچھ کلازز کاٹ بھی دیے جاتے ہیں, از دیٹ ٹرو؟ سو ہماری سوسائٹی نے حال ہی میں ایک ریسرچ کی ہے جس کے اندر بڑی مشکل سے ہم نے لوکل گورنمنٹ سے بات کر کے یونین کاؤنسل سے نکاح نامے نکالے. تو ہم نے کوئی
280 میرے خیال سے نکاح نامے اسٹڈی کیے جو 2020 اور 2022 کے بیچ میں نئی شادیاں ہوئی تھیں تاکہ ان لائن ود دا ٹرینڈس ٹوڈے. اور کلوز کالم 16 to 22 وہ خاص کالمس ہیں جس کے اندر پولیگمی کو آپ ریسٹرکٹ کر سکتے ہیں, اسپیشل کنڈیشنز ڈال سکتے ہیں, ڈیلیگیٹڈ رائٹ ٹو ڈیورس ہو سکتی ہے. تو ہم نے دیکھا کہ وہ آٹو پہ کٹے ہوئے آتے ہیں, پہلے سے ہی کٹے ہوئے ہوتے ہیں, کاٹ دیے جاتے ہیں جو بھی ہے. تو 90% کیسز کے اندر یہ کالمس کٹے ہوئے تھے. تو اب آپ آئی ڈونٹ نو اف یو آر میرڈ, آپ گھر جائیں, آپ دیکھیں, آپ ڈاکیومنٹس نکالیں اپنے دیکھیں. I am married and honestly You're not? میں I have میرے 2 never بچے ہیں. I have never I have never read the nikah nama myself. I think it's our responsibility. میں نے بھی نہیں پڑھا, میں نے بھی نہیں ابھی تک اس وقت اتنا لو ہو رہا تھا نا اس وقت آپ لوگوں کو, وجہ کیا تھی نہیں. سو نو جوکس aside I'm saying but obviously since you're saying it's a contract and you're making a contract with someone and you're not even reading the contract, you're blinded at that time. نہیں, but jokes aside اس کو ذرا اس پہ بات کریں نا کہ آپ نے کیوں نہیں پڑھا, آپ نے کیوں نہیں پڑھا. کہ کیا تمہیں جتنے بھی clauses ہیں, کیا تمہیں ایک clause کا پتا ہے جہاں آپ اپنا نام اور ڈیٹ آف برتھ جانتے ہوں گے وہ تو پتا ہوگا. اس کے علاوہ مجھے نہیں پتا کہ کون سے clauses تھے اس کے اندر. تو ہوا کیا, آئے اور نے کہا آپ سائن کریں عماد, آپ نے کہا جی قبول ہے قبول ہے قبول ہے. وہ سچویشن ایسی اور تھی, میں 3 یا 4 جگہ پہ سائن کروائے اور ہم وہ اتنا کچھ لکھا ہوا اور ہم نے پڑھا بھی نہیں. But that is something really beautiful said, but that is something I don't know, you don't know, but obviously we can tell people and ہم اپنے بچوں کو خود بتا سکتے ہیں because I got to know it from you. اب آپ کے اوپر ایک مورل obligation ہے because you know better. لیکن اس سے پہلے میں کہتی ہوں میں نے بھی اپنا نکاح نامہ جب تک ہمارے آفس کی ریسرچ شروع ہوئی اینڈ جو فائنڈنگز ساری جو ٹیم لے کر آ رہی تھی, تو میں نے پھر جا کے ایسے ہی اپنے ہسبینڈ سے کہا کہ سنو وہ پڑھا ہوا کہاں ہے, میرے پاس تو کسٹڈی میں بھی نہیں تھا. مزے کی بات یہ ہے جیسے ہاں سب ہے اس کے اندر دیا ہوا ہے, میں نے تو دیکھا تھا, بٹ اٹ واز سم تھنگ آئی نیور اسپوک اباؤٹ. اب میں نے وکالت کی ہوئی تھی, میں نے بیرسٹری کی ہوئی تھی, دیکھیں آئی ہیڈ اے لیگل بیک گراؤنڈ اینڈ دین مائی پیرنٹس نیور اسپوک ٹو می اباؤٹ اٹ. سو اٹ ڈزنٹ میٹر کہ آپ پڑھے لکھے خاندان سے ہیں, آپ کا تعلق کہاں سے ہے, آپ کا پروفیشن گھر میں کیا ڈومینیٹ کرتا ہے. کلچرلی ہم نکاح نامے پہ بات ہی نہیں کرتے بیکاز یہ کہتے ہیں نا اٹس اے بیڈ اومن, بیڈ لک ہے بھائی, آپ چیز شروع ہونے سے پہلے آپ اس کو جنکس کریں. یہ دقیانوسی خیالات کو ہمیں اب وی نیڈ ٹو فنش دیم. اور ہمارے اوپر ایک اوبلیگیشن ہے, اب آپ کی بہن بھائیوں میں, کزنز میں, نیبرز میں, دوست یاروں میں شادی ہوگی, یو شوڈ بی دا ون سیئنگ لیٹس ٹاک اباؤٹ اٹ, اٹس ناٹ اے جوک. اس کے پیچھے ایک ریزن یہ بھی تو ہے نا کہ ہماری اپ برنگنگ ہی ایسی ہوئی ہے کہ بھائی نکاح تو بہت سمپل پروسیس ہے, 2 گواہ کو بٹھا لو, نکاح تو بہت ایزی ہے. تو ہمارے مائنڈ میں وہ چیز چل رہی ہے بھائی نکاح سمپل پروسیس ہو, اگر مجھے پتا ہو 22 clauses ہیں کیا, مطلب آپ کو نالج ہی نہیں, آپ کو پتہ ہی نہیں clauses, کیونکہ ہم نے نکاح پہ اتنا فوکس ہی نہیں کرا نا بچپن سے, نہ سوچا. آپ کیا رخصتی پہ فوکس تھی, مطلب وائی نو, بٹ لیٹس گو ٹو یو نو لائک جو آپ کا محروم طبقہ ہے, جہاں یو نو لیٹس لک ایٹ اے ڈفرنٹ سیگمنٹ آف سوسائٹی آل ٹوگیدر. اس کے اندر آپ کو دکھایا نہیں جاتا, بڑے بزرگ جو ولی ہیں ہر چیز سائنڈ آپ کے پاس آ جاتی ہے, بٹ یہ وہ اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے عورتوں کی ڈس امپاورمنٹ کا. اکنامک طور پہ جو ان کو پیچھے رکھا جاتا ہے نا, کئی گھر آنے ہیں جہاں عورتیں کام کر کے اپنے ہسبینڈس کو اپنی تنخواہ دے دیتی ہیں یا اپنے گھر بھیجنے کی ان کو اجازت نہیں ہے, دے کے ناٹ سپورٹ دیئر فیملیز, ٹھیک ہے. اور کئی ایسی سچویشنز ہیں جہاں ہسبینڈ کے ساتھ اگر رشتہ ناتا ٹوٹ جاتا ہے تو اٹ ڈزنٹ میٹر اس عورت نے 20 سال اس گھر میں کھانا پکایا ہو, بچوں کو پالا پوسا ہو, اس کی جو نان فائنینشیل کنٹریبیوشنز ہیں نا وہ ہمارا میرٹل سسٹم, ہماری لیجسلیٹو سسٹم اس کو ریکگنائز نہیں کرتا. آپ دیکھیں 42 مسلم ممالک ہیں جہاں فیملی لاز پہ لیجسلیشن آئی ہوئی ہے, لاز آئے ہوئے ہیں, کوئی ایک جیسا نہیں ہے. ہر کوئی جو فیملی لا جو کوڈیفائی ہوا ہوا ہے, جو لیجسلیٹ ہوا ہوا ہے, وہ اس سوسائٹی کے کلچرز, ویلیوز اور نیڈس کو دیکھ کے بنایا گیا ہے. تو شریعہ اور فقہ کے اندر جو ڈفرینس ہے نا, وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ. ہم کہتے ہیں بھائی اٹ ہیز ٹو بی ان لائن ود اسلام, یو نو دا کیننز آف اسلامک لا. اسلامک لا ہے کیا؟ آپ نے فرق کرنا ہے بٹوین واٹ از دا ڈیوائن جو قرآن شریف کے اندر ہے, اور اس کے بعد آپ کے پاس ڈفرینٹ اسکولس ہیں, ڈفرینٹ جورسپروڈنس ہیں. یہ MFLO بھی تو, اور ہمارا ڈیزولوشن آف میرجز ایکٹ وغیرہ, یہ سب یو نو لائک لوگوں نے, اسکالرس نے سوچ کے آگے پیش کیا ہے نا. ابھی فیڈرل شریعت کورٹ کے اندر ایک ڈیسیژن آئی تھی یا ایک چیلنج ہوا تھا ٹو دا ٹرانسجینڈرز ایکٹ 2018 کا. اب آپ مجھے بتائیں کہ ان کو ابھی آئی تھنک اٹس پینڈنگ بفور دا سپریم کورٹ, اینڈ
اس ڈیسیجن میں کہا گیا کہ جو ایکٹ ہے یہ اگینسٹ دا پرنسپلز آف اسلام ہے. تو نادرا نے NIC دینے چھوڑ دیا ہے ممبرس آف دا کمیونٹی کو جن کو ایکس ملتا تھا. تو آپ نے And that file is still pending abhi. I believe so. I can't comment on it, but I think advocate نایاب ہیں یا نایاب علی ہیں جو ٹرانسجینڈر موومنٹ کا ایک بہت بڑا حصہ ہیں, بہت انہوں نے کام کیا ہے, وہ اپیئر ہو رہی ہیں. انہوں نے میرے خیال سے اپیل فائل کی تھی اگینسٹ دس ڈیسیجن, جو ایک بہت سارے اسٹیپس فارورڈ تھا. آپ ان کو ریکگنائز دیکھیں, NIC کیا ہے, NIC از اے کانڈویٹ to your rights. نہیں, but it's how you claim your rights against the state. آپ کو BISP کی جو کیش انٹائٹلمنٹس ہیں, جو موسمیاتی تبدیلی سے جو متاثر لوگ تھے ان کا تو سب کچھ چلا گیا, تو ان کو 8-9 ہزار روپے ملتے. NIC اگر آپ کا ڈوب گیا تو دین دیر واز نتھنگ یو کوڈ ڈو اباؤٹ اٹ. NIC کی بنیاد پہ پراپرٹی ڈاکیومنٹ ملتا ہے, وہیکل ڈاکیومنٹ ملتا ہے, لائسنس ملتا ہے, کالجز میں ایڈمیشن نہیں ہو سکتا. ڈومسائل کے مسئلے ہیں یار اب تک. آپ اگر کہیں اور جانا چاہیں اور آپ کو اسکالرشپ نہیں ملے گی, ڈومسائل. سو NIC از ناٹ جسٹ اباؤٹ کاسٹنگ دا ووٹ. ووٹ تو ایک بڑا, ایک بہت ہی ایک ایلیٹ سیکنڈری آپ کا رائٹ آ جاتا ہے, بٹ آپ جسٹ فار یور ایگزسٹنس یو نیڈ اٹ. I think it's it shows your existence in the state. Yes, and it is the basis on which you can ask for your entitlements, what the state owes you. The state owes you, right? So we've been working on this also. I mean, if یہ بھی ہماری سوسائٹی کا ایک کام ہے کہ نہ صرف کورٹ کچہری میں کیسز لڑیں, ایک ہم میڈیشن بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو مناسب ٹائپ کے ڈسپیوٹس ہیں وہ کورٹ تک پہنچیں ہی نہیں. اچھا, اس کو کہتے کیا ہیں اکارڈنگ ٹو دی لا؟ آئی گیس دیٹس کالڈ آلٹرنیٹیو ڈسپیوٹ ریزولوشن. ADR. تو یہ جرگا پنچایت نہیں ہے. ہمارا انڈرسٹینڈنگ آف ADR یہی ہے کہ سیمی فارمل سسٹمز جن کے کوئی ریگولیشن ہو. تو آپ اور میں اگر بیٹھ جائیں, کوئی تیسرا آ کے ایسی ہم دونوں میں بات چیت کرائے, اس کو ہم میڈیشن نہیں کہتے. میڈیشن کا لا ہے, ہر صوبے میں لا ہے, اور اس میں پروفیشنلز ہوتے ہیں جنہوں نے ایٹ لیسٹ 40 گھنٹوں کا کورس کیا ہوتا ہے, اور ان کو ہائی کورٹ نوٹیفائی کرتی ہے. تو یہ ایک اور لیگل, آپ کہہ دیں ایک اور پروفیشنل کیڈر ہے. تو اس وقت سندھ کے اندر سالس ہیں بہت سارے, اور وہ نوٹیفائڈ ہیں, اور کورٹس کا کام ہے کہ جب چھوٹے موٹے کیسز ان کے سامنے آتے ہیں تو وہ کہیں یار پہلے آپ میڈیشن ٹرائی کریں. اس میں لا کہتا ہے 60 days ہے. 60 days کے اندر اسلام آباد کا ایکٹ الگ ہے, پنجاب کا الگ ہے, سندھ میں CPC کی امینڈمنٹ ہے 89 ہے. تو ایک ٹائم پیریڈ ہے کہ اس کو ٹرائی کرو. اب آؤٹ آف کورٹ سیٹل کرنے کے فوائد کیا ہیں؟ The point is کہ اگر آؤٹ آف کورٹ سیٹل کر رہے ہیں, what are the mediums that we have? For example, so you will have mediation centers ہیں. کراچی میں مصالحہ ہے, اسلام آباد میں بھی ہے, اسلام آباد میں 2-3 ہے. یہ بڑا ایک نیا ٹرینڈ ہے, بٹ آئی تھنک دس از اے سولوشن. جسٹس سسٹم کے اندر اس وقت 2.2 ملین کیسز پینڈنگ ہیں. چیف جسٹس نے اس کو پرائرٹی بنائی ہوئی ہے, لیکن 15 ججز کس طرح, ان کے سامنے تو 57,000 کیسز ابھی پینڈنگ ہیں. اور میرے خیال سے سندھ میں 500 ججز ہیں ایٹ دا ڈسٹرکٹ کورٹ لیول اینڈ دا ہائی کورٹ. بٹ دا کویسچن از کہ کیسز آئے جا رہے ہیں, تو ان کو فلٹر آؤٹ کرنے کا یہ ایک میکینزم ہے, اور یہ ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ ہے. ہم چلیں امریکہ نہیں جاتے, اٹلی, ٹرکی لے لیتے ہیں. ٹرکی مسلم ممالک ہے, اور انہوں نے 10 سال کے اندر اپنے کورٹس میں 1/3 کیسز جو ہیں وہ ریزالو کرا دیا, بیکاز انہوں نے مینڈیٹری کر دیا. کنزیومر کا کوئی ڈسپیوٹ ہوگا, لیبر کا کوئی میٹر ہوگا, کمرشل ہوگا, کورٹ آ ہی نہیں سکتا جب تک آپ میڈیشن ٹرائی نہیں کریں گے. ٹرائی میں حل کرنا فرض سنت نہیں ہے, بٹ ٹرائی کریں, نئی بات بنی تو کورٹ آ جائے. یا سو ناؤ یو ہیو دا ریگولیشن, then you have the professionals who are trained, recognized by the court, and you can make money. پہلے وکیلوں کا اعتراض یہ تھا کہ ہماری روزی روٹی پہ لات مار رہے ہیں آپ, بٹ اب یہ ہے کہ میجورٹی آف میڈیٹرز آر لائرس اینڈ یو چارج. یہ پرو بونو تو نہیں ہے نا, یو چارج اٹ. ہمارا سینٹر مصالحہ اگر 5 لاکھ سے کم کا ڈسپیوٹ ہوگا وہ ہم فری آف کاسٹ میڈیٹ کرتے ہیں, اور فار دا پارٹی ہو کی ناٹ پے اٹ. اور ہم بہت سارے کنزیومر ڈسپیوٹس کر رہے ہیں. کراچی الیکٹرک کے بہت سارے ڈسپیوٹس ہیں ود کنزیومرز. ہم کورٹ جا کے کیا ہوگا, وہ بل آپ کا 2 لاکھ روپے کا بل ہے, کورٹ جا کے کیا ہوگا؟ اور اب ہمارا سسٹم سے کیا مطلب it's justice or in fact اور زیادہ ٹائم جسٹس ڈیلیڈ, جسٹس ڈینائڈ, ایبسلیوٹلی. اور پھر فرسٹریشن آپ کی بڑھ رہی ہے. پلس آپ یہ دیکھیں نا, ایک عام انسان جب کورٹ جاتا ہے تو صرف وکیل کا خرچہ نہیں ہے, جو دہاڑی پہ ہے, جو ڈیلی ویج ارنر ہے, ہی از گیونگ اپ سو مچ, اینڈ دین کیس پروسیڈ ہوگا, کوئی گارنٹی ہے؟ ہم نے ایک اور ریسرچ کی تھی 2015 میں کرمنل بیک لاگ کی.
اور ہم نے 5 ڈسٹرکٹ سے کیس اٹھائے تھے جس میں ملیر بھی تھا, کراچی سینٹرل تھا ایٹسیٹرا, اور ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ایڈجرنمنٹس کس فریکوینسی سے ہو رہی ہیں اور وہ کیا ریزنس کیا ہیں. تو ہمیں پتہ چلا 58% آف دا ٹائم کیس چلے گا نہیں. تو جب 58% آف دا ٹائم کیس چلے گا نہیں تو 50% آف دا ٹائم وکیل کے اگر 10 کیسز ہیں تو وہ 5 میں تیاری کر کے جا رہے ہیں نا, 5 تو نہیں تکے میں, مطلب ہی نوز کے نہیں ہوں گے, اور وہ لگ گئے تو ایڈجرنمنٹ لے لو. تو دین ایک کلچر بن گیا آف ناٹ بینگ پریپیئرڈ, بیکاز یو ہیڈ ججز ہیڈ سو مینی کیسز آن دیئر ڈاکٹ دیٹ یو نیو کہ چلے گا ہی نہیں, اس کا نمبر ہی نہیں آئے گا. تو اینڈ دین ریزن کیا تھا ایڈجرنمنٹ کا اس وقت, 2015 تو بہت ٹائم ہو گیا, اس وقت یہ تھا کہ پروسیکیوشن کے وٹنسز نہیں آتے تھے, دیٹ واز ون ریزن. اور کورٹ ویکنٹ کا کیا مطلب ہے, جج صاحب نہیں ہے, پریزائڈنگ آفیسر نہیں ہے, جج صاحب عمرے پہ گئے ہوئے ہیں, جج صاحب بیمار ہیں, فلانا. اس وقت بہت کم ججز تھے, پھر اس پہ بہت کام ہوا, پھر اور ہائرنگز ہوئیں, اپوائنٹمنٹس ہوئے, سوری. سو دس از سم تھنگ ایٹ دس پوائنٹ آف ٹائم کہ ججز کی آئی گیس کیپیسٹی تو بھی فل ہے, بٹ جو کیا کہتے ہیں نیکسٹ ڈیٹ جو ملتی ہیں دیٹ از بیکاز آف دا لائرز. سم ٹائمز کہ اپوزٹ پارٹی کا لائر اویلیبل نہیں ہوتا, دا کورٹ فکسز اے ڈیٹ, دا کورٹ ول فکس اے ڈیٹ. اس ڈیٹ پہ چلے گی چیز کہ نہیں وہ تو کورٹ کے اوپر ہے نا. اٹ ڈپینڈس, کیونکہ آئی گیس کورٹ کا جو کرائٹیریا آئی گیس اٹ اسٹارٹس 9 in the morning اور ایک سرٹن ٹائم ہوتا ہے. دیکھیں نہیں, اٹس ناٹ اباؤٹ دا ٹائم, اٹس مسلینیس منڈے کو اپلیکیشن, اٹس ناٹ اباؤٹ دیٹ. دی ایشو رائٹ ناؤ از دس کلچر آف سیکنگ ایڈجرنمنٹس. لگ جاتی ہیں وہ تو جب اپنے مطلب کی چیزیں ہوتی ہیں تو سب ہو جاتا ہے. بٹ آئی ٹیل یو دا نیو چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ نے ود ان 1 week اور 10 days ایک میسج دے دیا ہے نا پبلک کو کہ ہی از ناٹ گوئنگ ٹو ٹیک ڈیلیز لائٹلی. تو اگر ٹاپ سے وہ کلچر بدلیں گے, 1 سال ہے ان کے پاس, یہ پرسن اسپیسیفک نہیں ہونا چاہیے, اس کے لیے ادارے ہیں, سسٹمز ہیں, نیشنل جوڈیشل پالیسی میکنگ کمیٹی ہے اس کی. یو نو آئی ہوپ کہ دیز ابھی جو چینج لا رہے ہیں اٹس گریٹ. انہوں نے حال ہی میں ایک بڑے وکیل کو شاید 1 لاکھ روپے جرمانہ کیا تھا for not being prepared, for wasting the court's time. So, you know, we cannot imagine ایسا ہوا ہے. لیکن یہ چیف صاحب ہیں اور یہ سپریم کورٹ ہے. اصل بات یہ ہوگا کہ جب ڈسٹرکٹ کورٹ میں جب آپ دیکھتے ہیں ایک ڈسٹرکٹ کورٹ کا جج اتنا امپاورڈ ہو کہ وہ 5,000 روپے کے فائن لگا سکے جب ایک سینئر وکیل ان کے سامنے آتے ہیں. بٹ اس کا سلوشن یہی ہے کہ کاسٹ آف لٹیگیشن پہ ایک لا ہے جو اسلام آباد میں پینڈنگ ہے, وہاں انٹروڈیوس ہو. پھر اس طرح ایک لا ہونا چاہیے نا کہ پینلٹیز لگیں. اور میرے خیال سے یہ سیکشول وائلنس میں کچھ ترامیم ہوئی ہیں کہ ان کیسز میں کہا گیا ہے کہ صرف 2 ایڈجرنمنٹس ملیں گی. اگر 2 سے زیادہ دفعہ آپ کا لائر ایڈجرنمنٹ مانگتا ہے جو اکیوزڈ کو ریپرزینٹ کر رہا ہے, جو ڈیفینس لائر کہلاتا ہے, تو پھر کورٹ کے پاس وہ اختیار ہیں کہ وہ اس وکیل کو بدل دیں. یہ 2021 میں اینٹی ریپ ٹرائل اینڈ انویسٹیگیشن ایکٹ آیا تھا. تو یہ دیٹس کوائٹ انٹرسٹنگ کہ اس طرح اسپیشل لاز میں انٹروڈیوس ہے. بٹ آئی فیل لائک آپ کو جنرلی سول پروسیجر کوڈ میں یہ ڈالنا چاہیے, کرمنل پروسیجر کوڈ کے اندر یہ ہونا چاہیے, بیکاز کہیں نہ کہیں تو آپ نے اس چیز کو ریگولیٹ کرنا ہے نا. پھر وکلا برادری سے ایک آرگیومنٹ آتا ہے ہمارے اتنے سارے کیسز ہیں ہم ہر جگہ نہیں پہنچ سکتے, بٹ دین اٹس این ایشو آف ایتھکس کہ آپ پھر آپ لے کیوں رہے ہوتے ہیں, نہیں تو آپ میک شیور کریں نا کہ سینئر ایسوسیٹ اپیئر ہو جائے, کہ چل جائے. اچھا حیا, since we are seeing in the past 3 years, 5 years, we are seeing massive sexual violence, sexual harassment, domestic violence cases. Yeah. Where is our society going? What's happening in the recent society ایک ریزن دیتی ہے, وہ دیتی ہے کہ لڑکیاں مطلب اس طرح کے کپڑے کیوں پہن کے گھومتی ہے, اور اس طرح obviously یہی آتی ہے. That is not the solution. یہ سوسائٹی کا فلسفہ نہیں ہے, یہ I guess that is your own perspective, your own psyche. یہ کچھ انفارچونیٹ کامنٹس ہیں جو جوڈیشری سے لے کے کچھ آئی جیز نے بھی کیے ہیں ہائی پروفائل کیسز کے اندر. لیکن میں کہتی ہوں اچھی بات ہے کہ انہوں نے اپنے منہ سے یہ بولا تاکہ ان متس کو ہم ایڈریس کر سکیں کھل کے. جب ایک پورے ادارے, ایک پوری تنظیم, ایک پورے انسٹیٹیوشن کا ہیڈ کی سوچ یہ ہے تو آپ کو پتہ ہے نیچے تک کتنی گند ہوگی, رائٹ. سو یہ سارے ریپ متس کہلاتے ہیں کہ آپ کپڑے, بٹ آف کورس دیر انف کیسز آف ویمن جو پورا نقاب کرتی ہیں, وہ گروپ ہوتی ہیں, وہ ہراس ہوتی ہیں, یو نو. سو آئی ڈونٹ تھنک دا کلودنگ کتنے بجے وہ کہاں تھی, مطلب یہ ویو بالکل غلط ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ انیبل کر رہے ہیں ریپس کو. میں یہ کہنا چاہوں گی کہ رپورٹنگ زیادہ ہو رہی ہے, لیکن ہمیں یہ آئی تھنک یہ سرفیس لیول کیسز بھی نہیں ہیں جتنے ہو رہے ہوں گے. میں خود مینی ایئرز اگو آئی وینٹ ٹو سانگڑ,
हमारा दफ्तर है, जिस दिन मैं वहाँ पहुँची थी उस दिन खेतों में एक लड़की के साथ ज़्यादती हुई थी एंड शी डाइड. हम फैमिली तक गए, फैमिली वॉज ट्रॉमाटाइज्ड, और कोई इन्फ्लुएंशियल से जिन्होंने किया, रातों रात वो इन्फ्लुएंशियल्स का जो लड़का था वो मलेशिया भी चले गए. वो आज तक कोर्ट नहीं गए. किसी अखबार में लोकल सिंधी न्यूज़पेपर ने भी वो केस नहीं चलाया. सो मैं कहती हूँ कि गांव देहात में कितने केसेस होते होंगे हमें नहीं पता. शहरों के अंदर भी हमारी रिसर्च ये बताती है कि मेजॉरिटी ऑफ सेक्सुअल वायलेंस इज़ कंडक्टेड बाय अ नोन पर्सन. सो आपका कज़न होगा, आपका नेबर, अच्छा. हाँ, या आपके माँ बाप किसी अंकल को ट्रस्ट करते हैं, उसके पास आपको छोड़ दिया उनके घर में, और फिर उसकी वजह से फैमिली प्रेशर डालती है कि आप ये नहीं हुआ या मट्टी पाओ या फॉरगेट अबाउट इट, डोंट टॉक अबाउट इट. ऐसा क्यों? मतलब why don't families and why don't parents take legal actions? थोड़ा सा legal I think it could be twofold. One is this concept of इज़्ज़त, कि हमारी इज़्ज़त वो बच्ची का आगे क्या होगा. दूसरा ये भी है कि हमें क्या इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा. और टू सम एक्सटेंट जो रुकावटें हैं, जो मुश्किलात पेश आती हैं एक विक्टिम की सर्वाइवर की फैमिली को, एंड द विक्टिम एंड द सर्वाइवर देमसेल्फ, ट्रॉमा कितना ज़्यादा है. आपको थाने में अपनी स्टोरी बतानी है, आपको प्रोसिक्यूटर को बतानी है, आपको कोर्ट में बतानी है, आपने बार बार अपनी स्टोरी रिपीट करनी है, फिर आपकी क्रॉस एग्जामिनेशन अगर होती है, फिर आप पे प्रेशर आता है. जिसने जो अक्यूज़ड है उसकी फैमिली का प्रेशर है. फिर वो कुरान शरीफ लेके मोहल्ले वाले पहुंच जाते हैं, जी कुरान वास्ते माफ़ कर दो. You know what I mean? So ये सब, this is a reality, but what does the law say? लॉ कहता है 4 महीने में ट्रायल मुकम्मल करें. लॉ ये कहता है कि इसमें माफ़ी नहीं हो सकती है. दिस इज़ अ नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस. नॉन कंपाउंडेबल का मतलब ये है कि आप सुलह नहीं कर सकते. यू कांट पे ऑफ द फैमिली, द स्टेट विल प्रोसीड. तो हमारे यहाँ प्रोसिक्यूशन को केस की तैयारी ऐसी करनी चाहिए कि आज विक्टिम और विक्टिम की फैमिली कह रहे हैं कि ये रेप हुआ है, कल को वो अपनी स्टेटमेंट रिट्रैक्ट कर सकते हैं. जो कहते हैं ना हॉस्टाइल हो गया, लेकिन स्टोरी बदलने की वजूहत हैं. एंड कोर्ट का जहन ओपन होना चाहिए कि यार इस पे प्रेशर कितने हैं, बाहर का प्रेशर बहुत होता होगा कि दे केम अप विद द केस एंड देन खुद ही पीछे बैक हो जाते होंगे कि नहीं ऐसा नहीं हुआ. हमारी रिसर्च कहती है कि 22% केसेस में आउट ऑफ कोर्ट कॉम्प्रोमाइज होता है, 22%. और उसके अंदर विक्टिम हॉस्टाइल हो जाता है, विच मीन्स कि वो कहते हैं नहीं ऐसा तो नहीं हुआ, ऐसा तो नहीं हुआ. सो यू नो इन दैट केस आपका एक थिंक ट्रायल अप्रोच होना चाहिए, जिसके अंदर पुलिस एंड प्रोसिक्यूशन मिल के काम करें टू गेट टू द एंड रिजल्ट. सो माय क्वेश्चन इज कि अगर एक केस फाइल होता है और उसका फिर ट्रायल होता है, तो इसका प्रोसेस में कितना टाइम होना चाहिए और कितना होता है? आप जिनसी ज़्यादती के केस की बात करें, सेक्सुअल वायलेंस की इन पर्टिकुलर, बिकॉज हर चीज़ की टाइमलाइंस थोड़ी सी डिफरेंट है. लॉ ये कहता है 4 माह के अंदर ट्रायल मुकम्मल हो जाए, जिसका मतलब है कि एक रिजल्ट आएगा, एक डिसीजन आएगी, एक सज़ा होगी या वो बाइज्जत बरी हो जाएंगे. ठीक है. हो क्या रहा है, हमने हैदराबाद, सक्खर, कराची, इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट्स में जेंडर बेस्ड वायलेंस कोर्ट्स अब आ गए हैं. इसका मतलब क्या है कि एक स्पेशल कोर्ट है, उसके अंदर ही रेप की प्रोसीडिंग्स चलेंगी. हमने वहाँ का डेटा निकाला और एनालिसिस हमें ये बताती है कि द लॉस हैज़ 4 months, कराची के अंदर 17 से 18 महीने लग रहे हैं, और इस्लामाबाद के अंदर 12 से 14 महीने. थिंग्स आर बेटर ऑब्वियसली, यहाँ पेंडेंसी ज़्यादा होगी, केस की तादाद ज़्यादा होगी, बट उस पीरियड के अंदर डिले प्रोसीजरल कितना है, रिपोर्टिंग का कितना है. तो रिपोर्टिंग का मतलब ये है कि एफआईआर दर्ज होने का डिले क्या है. लोग कहते हैं कि एफआईआर रजिस्टर नहीं होती, तो टोटल डिले सिर्फ 3% हम अकाउंट कर सकते थे डिले इन रजिस्टरिंग एफआईआर. एट द एंड ऑफ द डे एफआईआर रजिस्टर अब हो ही जाती है. लाख कोशिशें पुलिस कर ले, वो हमेशा कहते हैं छोड़ दो, ट्राई करते हैं कि द मैटर डज नॉट प्रोसीड, बट नाउ वी आर सीइंग मोर केसेस बीइंग रिपोर्टेड. 97% आपका डिले है तफ्तीश का, प्रोसिक्यूशन का, ट्रायल पीरियड का. सो लॉ ये कहता है कि एफआईआर दर्ज होने के बाद 14 दिन के अंदर पुलिस अपनी रिपोर्ट फाइनल करेगी. पुलिस के पास कुछ गुंजाइश होती है टू सीक फॉर एक्सटेंशन. एक्सटेंशन क्यों चाहिए होगी? अगर मोबाइल अनलॉक कराना है, फोरेंसिक की रिपोर्ट नहीं आई, डीएनए टेस्टिंग हो रही है, वो रिपोर्ट नहीं आई फॉर एग्जांपल, या स्वैब में कोई प्रॉब्लम हो गई, फिर आपको सैंपल लेना है, सारे विटनेसेस से आप 161 की स्टेटमेंट्स नहीं ले पाए, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, राइट. सो बट एक इंटरम चलान, जब तक एक रिपोर्ट आएगी नहीं तो ट्रायल शुरू नहीं होगी. और ट्रायल के अंदर फिर वो उस चलान की बुनियाद पे प्रोसिक्यूशन पुलिस को मिलके चार्जेस लाने होते हैं. ऐसा केस बनाना होता है कि रोबस्ट केस हो.
یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں آئیڈیل سناریو کیا ہے, کیا ہونا چاہیے. وہ ایک الگ بات ہے کہ پولیس اینڈ پروسیکیوشن اتنی کوآرڈینیشن میں ہر دفعہ نہیں کام کرتے. اس کے بعد جب آپ کا چارج فریم ہو جاتا ہے, ویدر دا ڈیفینڈنٹ پلیڈز گلٹی تو وہیں سزا ہو جاتی ہے. اف دے پلیڈ انوسنٹ پھر آپ کی ٹرائل شروع ہوتی ہے. ایک سائڈ کے وٹنسز آتے ہیں, کراس ایگزامن ہوتے ہیں, دوسری سائڈ کے آتے ہیں, فائنل آرگیومنٹس ہوتی ہیں, پھر آپ کا ڈیسیجن ہوتا ہے. اور اپیل کا آف کورس رائٹ ہوتا ہے ان دا کیسز. واٹ وی ہیو سین گوئنگ رانگ از کہ پولیس جو ہے وہ ایک بس ایک ٹک باکس ایکسرسائز کر رہی ہوتی ہے, یا پولیس صرف ڈی این اے پہ فوکس کر رہی ہوتی ہے. اتنا زیادہ جوڈیشری نے ایمفسائز ڈی این اے پہ کیا ہے کہ ان کو لگتا ہے یار ڈی این اے ہے تو کیس بنے گا. بٹ ہماری سچویشن ایسی ہے کہ ہمارے پاس اتنی اچھی لیبس نہیں ہیں, اتنی فیسلٹیز نہیں ہیں, گرمی ہے, ریسورسز نہیں ہے. ڈی این اے کا سیمپل اگر کھلا رہ جائے گا تو کنٹامنیٹ ہو جائے گا, خراب ہو جائے گا, ٹھیک ہے. سو آپ کو آکیولر ایویڈنس دیکھنی ہے, آپ نے اسٹیٹمنٹس لینی ہے لوگوں سے جو موقع پہ تھے, اور سب سے زیادہ ضروری چیز ہے جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اس کی سولیٹری اسٹیٹمنٹ آپ لیں. اب لا کہتا ہے اس کو ریکارڈ کرو. پہلے ہوتا تھا ہاتھ سے پولیس لکھ کے سائن کراتی تھی. اس میں پرابلم کیا آتی ہے, آپ مجھے بتا رہے ہیں آپ کے ساتھ کیا ہوا, نہیں میں اپنے لفظوں میں لکھ رہا ہوں, آپ نے مجھے سیکوینس بتایا ABCD, میں نے لکھا DBAC, مجھے لگا یہ ذرا ڈرافٹنگ اسٹائل اچھا ہے, یا میں بس ایک ٹیمپلیٹ لے رہا ہوں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ ڈیفینس کے لیے کیس توڑنا بڑا آسان ہو جاتا ہے, بکاز جب وہ وکٹم یا وہ وٹنس آئے گا, وہ جن لفظوں میں بیان کرے گا وہ کہیں گے یار اسٹیٹمنٹ تو یہ کہہ رہی ہے, دس از ناٹ اے کریڈیبل وٹنس, کریڈیبلٹی شیٹر ہو جاتی ہے. تو یہ وہ جو طریقے ہوتے ہیں جس سے ڈیفینس کیس آرام سے توڑ لیتا ہے. تو یو نیڈ ٹو اب, بٹ دا لا ناؤ سیز کہ آپ ریکارڈ کرو. تو اب ہماری فوکس ہونی چاہیے کہ سندھ میں 27 GBV کورٹس ہیں, سب کے اندر یہ فیسلٹیز ہونی چاہیے, اسپیشل تھانوں کے اندر یہ فیسلٹی ہونی چاہیے, جگہیں تعینات ہونی چاہیے جہاں سیکیور انوائرمنٹ میں آپ اس وکٹم سے اس کی ٹیسٹیمنی, اس کی سولیٹری اسٹیٹمنٹ لیں. اچھا لیٹس گو بیک ٹو دیٹ پوائنٹ, جب وہ وکٹم اپنی بات سے پھر جاتا ہے تو آپ کے پاس ریکارڈنگ ہوگی, تو اس ریکارڈنگ کی بنیاد پہ آپ کیس آگے لے جا سکتے ہیں, چاہے وہ وکٹم آپ کے ساتھ اب کوآپریٹ کر رہا ہو نہیں کر رہا ہو. سو a lot of good things have happened. لوگوں کا اس علم نہیں ہے, آگے جا کے آئی ایکسپیکٹ اے لاٹ آف ریزلٹس. ابھی 2020 اور 2022 میں کنوکشن ریٹس آپ دیکھیں, 2020 میں ریپ میں صرف 3% کیسز کے اندر کنوکشنز ہوتی تھیں, اب وہ 13% ہو گیا. دیٹس اے ہیوج جمپ. ہمارے ادارے نے ابھی ہم 350 کیسز کر رہے ہیں آن دا کمپلیننٹ سائڈ. اس کے اندر ہم نے 100 سے زیادہ ریپ اور سیکشل وائلنس کے کیسز کیے ہیں, تو 11 کنوکشنز تو ہمارے پاس ہیں پچھلے 1 سال میں. تو یہ لائرنگ کی بات ہوتی ہے, تھنک ٹرائل اپروچ ہونا چاہیے. پروسیکیوشن کے ساتھ مل کے ہم کام کرتے ہیں, اور پروسیکیوشن اب ذرا زیادہ سینسٹائز ہو گئی ہے. لا کہتا ہے کہ ریپ ایک ایسا کیس ہے جس کے اندر ایک اسپیشل ٹیم ہونی چاہیے. اسپیشل ٹیم کون ہے؟ ایک ٹرینڈ سینسٹائز جج جس کا رویہ یہ نہیں ہو کہ اس نے پہناوا کیا تھا, وہ اتنے بجے کیوں باہر تھی. تو بٹ آل ججز شوڈ بی جینڈر سینسٹائزڈ. Because we are here to make decision based on the law. I get that, but reality آپ کی یہ ہے نا کہ 500 ججز ہیں, تو چلو آپ ان کو پک کریں جن کو سب سے زیادہ ٹریننگ ملی ہے, جو سینسٹائزڈ ہیں, اور ان کے سامنے کیسز لگائیں. آپ ایک اسپیشلسٹ کیڈر بنائیں نا, تو اسپیشل کورٹس, not one specific judge, a special criteria کہ وہ نہیں, there is now gender based violence courts کے اندر جتنے بھی ججز ہیں وہ سارے ٹرینڈ ہیں آن دا جاب. یو کانٹ اسیوم کہ آپ ایک ٹرائل کورٹ لائر تھے تو آپ ٹرینڈ اور سینسٹائزڈ ہیں. تو سارے ٹرینڈ ہیں. آپ کے پاس 2022 میں اسپیشلائز پروسیکیوٹرز نوٹیفائی ہو گئے ہیں. اب میرے جیسے ادارے اگر ٹریننگ کرنا چاہیں گے, ہمارے پاس لمیٹڈ فنڈز ہیں, ہم ان پہ فوکس کریں گے نا, جو اسپیشل پروسیکیوٹرز ہیں ہم ان کے ساتھ کام کریں گے. اور 400 سے زیادہ اسپیشل IOs اپوائنٹ ہوئے ہیں. IO کا بہت بڑا اس میں رول ہوتا ہے نا انویسٹیگیشن کا, اور اس کے اندر 47 یا 45 فیمیلز IOs ہیں. تو سارا کیس تو وہ تیار کرتے ہیں. تو ان کا رویہ, ان کی ایمولومنٹس, ان کی اپروچ اور ان کی کمٹمنٹ کی ساری بات ہوتی ہے, اور ان پہ پریشر کتنا ہوتا ہے, ان کے پاس ریسورسز کتنے ہیں. بٹ یا اچھا, آئی ہیو ہرڈ پیپل سیئنگ کہ جب شادی ہو جاتی ہے تو مرد کا پورا حق ہوتا ہے بیوی پہ, اینڈ اف سم تھنگ ہی از فورسنگ, وڈ دیٹ بی کنسیڈرڈ ایز اے سیکشل ابیوز؟ ابیوز کی ایک وائڈر ٹرم لے لیتے ہیں نا, اینی ٹائپ آف مینٹل ٹراما, ایموشنل ٹراما, بیوی کو پیسے نہیں دینا, بیوی کو ٹونٹ کرنا. تو
اب ابیوز کی جو ڈیفینیشن ہے وہ ایک wider perspective سے بھی آل دیکھتے ہیں. انکمپسنگ ہے, جس کے اندر ایک مانیٹری ایلیمنٹ ہے, سائیکولوجیکل ٹراما کا ہے, صرف وائلنس کی بات نہیں ہے وچ از انفلکٹنگ باڈیلی ہارم. تو اب ایک بہت وائڈ ڈیفینیشن ہے. لیکن اگر آپ صرف سیکشول ابیوز کی بات کریں گے کہ ٹو ہیو سیکشول انٹرکورس اور ریلیشنز ود یور وائف وداؤٹ ہر کنسینٹ, تو یس یہ ہمارا لا میں میرٹل ریپ Is it there? Yes, it's there. I think 2016 سے ہے, could be off by the year. But to my mind, my experience, میں نے نہیں دیکھا کہ کسی چارج کے اندر کوئی خاتون لے کر آئی ہو. عموماً یہی ہوتا ہے کہ جب چیزیں are not working out تو آپ کہتے ہیں یار بس خلا مل جائے کورٹ سے, let me end the marriage, مجھے بدلہ نہیں چاہیے, مجھے اس کو جیل نہیں کرانی, مجھے بس سکون سے رہنے یہ دے. جب وہ اتنا تشدد کی وکٹم بن چکی ہوتی ہیں, they just want to be free from it. کوئی کسی کے اندر بہت کم بہت کم ہے بٹ وہ آتی ہیں سامنے, میں نے دیکھا ہے, بٹ بہت کم ہیں. اینڈ دے جسٹ وانٹ اے فریش اسٹارٹ, ایک سکون کی زندگی چاہیے جس میں کوئی دشمنی کسی کے ساتھ نہیں ہو. اینڈ دے ناٹ آسکنگ فار مچ, بٹ دا لا سیز میرٹل ریپ از این اوفینس. ہمارے ججز, وکیل اور لوگ اس کو مانتے ہیں, دیٹس اے ڈفرنٹ کوشچن. اچھا, since we were talking about sexual abuses, Legal Aid Society handled the Fatma's case. So what was that case? فاطمہ فریدو کا تو کیس ابھی تک چل رہا ہے. اس کے فیکٹس could you give some insight کہ exactly case کیا تھا, کیا ہوا تھا, and how your organization Legal Aid Society is actually considering. جی تو یہ رانی پور کا واقعہ ہے, اور ہمارا خیرپور آفس, سکھر آفس مل کے اس میں ہماری ٹیمز اسٹیٹ کو سپورٹ کر رہی ہیں, پولیس کو سپورٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں. ایڈوکیٹ نثار بھامبڑو ہیں جن کے ساتھ ہم پارٹنرشپ میں یہ کیس کر رہے ہیں, اور پرو بونو ہی کر رہے ہیں آف کورس, بٹ ایک بڑی لیگل ٹیم ہے جو کولیبریٹ کر رہی ہے کیونکہ اس میں خاصی پریشر بھی ہے. یہ کیس میں جو اکیوزڈ ہیں وہ وہاں کے ایک انفلوئنشلس ہیں, اور اس وقت کیس اوپن ہے بفور دی ATC. تو میں پیچیدگیوں میں نہیں جاؤں گی, بٹ فیکٹس میں شیئر کر سکتی ہوں کہ 14 اگست کو ان کی ڈیتھ ہوئی ہے, اور 16 کو FIR درج ہوئی ہے. یہ ایک 9 سال کی بچی تھی جس کو ان کے ماں باپ نے ایز اے مرید جو ہے وہ پیروں کو دے دیا تھا. تو والد صاحب کا یہ کہنا ہے کہ پچھلے 6 مہینے سے ان کی ملاقات بھی نہیں ہو رہی تھی کہ بچی کیسی ہے. ایک CCTV فوٹیج پبلک نالج میں ہے جو آئی تھی, جس کے اندر وہ بچی اس ایک بیڈ روم کے اندر جہاں وہ اکیوز لیٹے ہوئے ہیں, وہ دم توڑ کے شی پاسز اوے. اٹ لکس لائک what's the footage? She was passing away and they were, I don't maybe need to give a trigger warning, but it's a very horrible clip. And then for all purposes she passes away, and then تھوڑا تہلکا مچتا ہے ویڈیو میں. بٹ ایک میڈیکو لیگل ہم نے کرایا, باڈی ایگزیوم کرائی, تو باڈی کو دفنا دیا تھا جلدی سے تاکہ پوسٹ مارٹم نہیں ہو سکے. تو باڈی ایگزیوم ہوئی, کراچی سے پولیس سرجن گئی ہماری یہاں کی ٹاپ پولیس سرجن جو ہیں, اینڈ انہوں نے خود وہاں پہنچ کے میڈیکو لیگل کیا. اس کی رپورٹ پبلک نالج میں ہے, اس میں انجریز ٹو دا ہیڈ, ٹو دا نیک, ٹو دا آرمس ہیں, اینڈ ویجنل, اینل. اور وہ 9 سال کی بچی ہے. sorry what was the انجریز ہیں ٹو دا ہیڈ, ٹو دا آرمس, ٹو دا چیسٹ ہیں, اینڈ ویجنل اینڈ اینل انڈیکیشنز ہیں آف ریپ. and she was 9 years she old. was 9 اینڈ میڈیکو لیگل ہے. اور اب یہ جو ہمیں جو تنگ کر رہی ہے بات وہ یہی ہے کہ 45-50 ڈیز ہونے والے ہیں, 50 دن ہونے والے ہیں. تو ہمارے وکیل جو ہیں وہ جاتے ہیں اور فیملی کو پک کرتے ہیں آفس کی کار کے اندر. ان کو کورٹ ایک فیمیل لائر لے کے جاتی ہے, ہاتھ پکڑے رہتی ہے ان کو مورل سپورٹ دیتی ہے, ہمت دلاتی ہے. جب بھی کیس نہیں چلتا, کبھی پولیس اور ٹائم مانگتی ہے. 3 دفعہ آئیو بدل چکے ہیں کیس کے اندر. سو ہم یہ سپورٹ دے رہے ہیں, اللہ کرے ہم دے سکیں ٹل دی اینڈ. ہماری پوری نیت یہ ہے کہ ہم یہ کریں. حال ہی میں جج صاحب نے بھی بہت اسٹرکٹ ایکشن لیا تھا, اینڈ اور بہت سارے 2 اور کو اکیوز تھے. جو اکیوز کی وائف تھیں وہ فرار تھیں, ان کو پہ پروٹیکٹیو بیل نہیں ملی, اور ان کے فادر ان لا کے خلاف بھی ایلیگیشنز ہیں کہ بچی ان کو ہی دی گئی تھی, انہوں نے آگے اپنی بیٹی کو دی تھی. تو یہ سب اب اریسٹ ہو گئے ہیں, یہ پازیٹیو سائنس ہیں. سینٹ میں ایک اسٹینڈنگ کمیٹی نے IG کو بلایا تھا, اینڈ یہاں کے گورنمنٹ کے نمائندوں کو بھی بلایا تھا اپڈیٹ لینے کے لیے. تو میرے تو ایکسپیرینس میں نور مقدم کے کیس کے اندر بھی یہی ہوا تھا کہ جب تک لوگوں کا انٹرسٹ رہتا ہے, لوگ کیس کی بات کرتے ہیں, لوگ بھولتے نہیں ہیں, تو کچھ نہ کچھ اچھا ہی صلہ ملتا ہے. لیکن یہ سفر بہت مشکل ہے اس فیملی کے لیے, بہت مشکل ہے, ہماری لیگل ٹیم کے لیے بہت مشکل ہے.
How do you guys cope up with these kind of cases? For example, she was a 9 years old child, and agar aap ye case dekhti hongi, to don't you think that you, how do you emotionally stand your own self? I mean, I am sitting here, I'm getting the goosebumps, और मुझे सुन के ही एक होता है ना, एक अजीब सा फील हो रहा है कि एक बच्ची अगर 9 साल की लेटी हुई है and she was 9 years old. I mean, I'm a mother. You don't need to be a mother to be scared and to be affected. But I think I'm lucky क्योंकि मैं फ्रंट लाइन वकीलों में से नहीं हूँ ना. मैं तो दफ्तर में बैठी हुई मैनेज कर रही हूँ, प्रोग्राम को सपोर्ट कर रही हूँ. हमारे ऑफिस में 24 लॉयर्स हैं जो फ्रंट लाइन पे हैं, जो ये काम करते हैं, जिनको देख के लगता है कि इट्स गेटिंग टू देम, बट वो और भी करना चाहते हैं. तो वो अपनी मेंटल हेल्थ को कभी कभार नहीं देखते और मुझे उनको कहना पड़ता है, आर यू ओके? मैं गाड़ी लेके जा रही हूँ, हमारे ऑफिस में एक है, मैं गाड़ी लेके जा रही हूँ खैरपुर, मैं खुद जाऊँगी कराची से जो ज़्यादा सीनियर टीम है, मैं वहाँ जाके देखूँगी कि क्या हो रहा है. SSP से मैं बात करूँगी. 13 घंटे की ड्राइव, फंस गए. बट द पॉइंट इज़ दैट आवर स्ट्रगल इज़ नथिंग कम्पेयर टू द फैमिलीज. एंड उस वक्त आपकी टीम रियलाइज़ नहीं करती कि उनको क्या इफ़ेक्ट हो रहा होता है. I am 2 steps behind a cushion because I have the WhatsApp groups. I see the thing. मुझे updates हैं, मेरे पास तस्वीर हैं, सब कुछ मुझे real time में मिल रहा है. मुझे भी effect होता है, but 2 cushions हैं, मेरी team मुझे बता रही है. और I commend them and it takes a lot. काश हमारे पास वो luxury होती कि एक केस ख़त्म होने के बाद हम थोड़ा break लेके थोड़ा सा अपने आप को replenish करें. because इस काम करने के लिए आपको you guys need a break or something to regain that. ब्रेक का तो सवाल ही नहीं है. आपका एक केस ख़त्म नहीं होता, लाइन लगी होती है आगे. बिकॉज हमारा क्राइटेरिया यही है कि मिनिमम वेज अगर आपकी है और आपका कोई भी ह्यूमन राइट्स का इशू है तो वी विल ट्राई एंड हेल्प यू. Since you have gone through many cases, Haya, any case that broke you down from inside, मतलब it shattered your heart? Because Fatma's case is the worst. Is there any other case there is. I think the youngest client that we've supported was a baby under 2 years who was a victim of But I can't say that. There's so many cases. There are cases of custody. There are cases of minorities. उनके बहुत सारे issues हैं. हमें बात करने का मौका उस पर नहीं मिला. खैर, but sexual violence के अंदर the youngest client whose family we've represented has been someone under the age of 2. That's been very traumatic. It's been very traumatic to hear of cases where a father has been the rapist. या आपके नाना के भाई थे तो एक family member था. And then it's very disheartening to see जब वो withdraw कर लेते हैं. उसी तरह हमने बहुत सारे cases देखे हैं जहाँ वालिद साहब एक वॉचमैन है, डेली वेज अर्नर हैं, बट वो हर हियरिंग पे आ रहे हैं और उनका बेटा नहीं बेटी है जिसके साथ ज़्यादती हुई है, बट ही वाज एडमेंट कि मुझे इंसाफ मिलेगा. सो वो बड़ा आपकी हौसला अफजाई होती है ना कि सामने वाले के पास तो कुछ भी नहीं है, वो बग़ैर रोए हुए आपके सामने आ रहा है और वेट कर रहा है और ये है वो है. तो एज़ मैनी पीपल हु बिन रेजिलियंट फॉर देयर राइट्स. एक केस है ताहिरा बीबी का, मैं कहना चाहूँगी, जो आई थिंक अभी 90+ की हैं, तो वो 50 साल से अपना केस लड़ रही हैं. अपना खुद का केस, इनहेरिटेंस का मामला है. उनके हस्बैंड का इंतकाल हो गया था एंड उनके इन लॉज के साथ डिस्प्यूट चल रहा है. 2 सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स उनके फेवर में है बट वो एग्जीक्यूशन नहीं हो पाई. तो अब वो 90 साल की हैं, अल्लाह में उनको लंबी ज़िंदगी दे. बट एक इंसान जिसने 50 साल एक जंग लड़ी फ्रॉम द लोअर कोर्ट्स टू द हाई कोर्ट्स एंड 2 दफ़ा सुप्रीम कोर्ट में भी जीत गया केस. टाइम ही नहीं है किसी के पास, टाइम ही नहीं है किसी के पास. I see, yes. So that is also a case that's very heartbreaking. because वो जब भी तायरा आंटी, उनको तो हम आंटी कहते हैं ऑफिस में. पंजाब का केस है हमारा. We can't really help her but we keep asking people to help. एग्जीक्यूशन का मामला है, बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, बट उनके एक बच्चे का भी इंतकाल हो गया उनके सामने, कुछ नहीं हो सका एंड बहुत बुरा सलूक उनके साथ हुआ. बट वो हमारे पास जवाब ही नहीं होता. अम्बुड्समैन के सामने वो केस अब पेंडिंग है. हमें पॉजिटिव साइड देनी चाहिए. पता नहीं, मैं ये बात बड़ी अजीब लगेगी लेकिन हमारे जहन में फिर ये आता है जब हम अपनी बेटियों को देखते हैं या जब वो ग्रुप बड़ी हो रही होती हैं, हम कहते हैं कि वो पैदा ही नहीं होती क्योंकि जिस तरह का इन्वायरमेंट, या ऑब्वियसली क्योंकि एक मेंटल स्टेट ये आ जाती है कि जिस तरह के केस चल रहे हैं, अगर ये ओवरकम होगा, ये चीज़ें बेहतर होंगी, एक्शंस लिए जाएंगे, तभी जाके चीज़ें बेहतर होंगी. तो फिर हम तो 11 केसेस में हमारी टीम के पास कन्विक्शंस हैं. और वो कन्विक्शंस की वजूहत क्या है? आपके पास एक अच्छा जज था, आपके पास एक एक्टिव प्रोसिक्यूशन पुलिस थी, वो कोलैबोरेट कर रहे थे.
ہمارے وکیل نے ریٹن اسٹیٹمنٹس جو ایک کلچر نہیں ہے سبمٹ کرنے کا, کیس لا لیا, لوگوں نے سنا, ایک اوور آل ایک کمپریہنسو آپ کی اپروچ تھی, تو اس میں سزا ملی. ویسے پوری دنیا میں اس طرح ہوتا ہے. پوری دنیا میں ملتا ہے. people who have psychological problems اور ایسے ایسے cases پوری دنیا میں آتے ہیں. You cannot stop those kind of cases. What you can do is justice. Yes. Justice has to be seen to be done. Yes, and the it real must thing be is quick. justice. ہاں, تو that's the essence of a legal system. Legal system کی جو روح ہے وہ یہی ہے نا کہ آپ کو آپ کی گریونس, آپ کی چاہے سول ایشو ہو چاہے کرمنل ہو, that will be addressed but quickly and effectively. تماشا نہ بنے, تماشا نہیں, اور ذلت نہ ہو, you know. اچھا, since your organization Legal Aid Society, آپ لوگوں کا ایک call center ہے that takes live calls and support people with their legal issues. اچھا, ابھی ہم if you don't mind اگر ہم کال کر کے بالکل کریں, اچھا کال کرنے سے پہلے اگر let me tell you, سندھ گورنمنٹ کے لاء ڈپارٹمنٹ کے ساتھ یہ ایک ہمارا پروجیکٹ ہے, سندھ لیگل ایڈوائزری کال سینٹر. تو یہ حکومت کی طرف سے ایک سروس ہے, پرائیویٹلی یہ سوسائٹی اس کو مینیج کر رہی ہے. آپ اس ٹول فری نمبر کو کوئی بھی 9 سے 5 کے بیچ میں ڈائل کرے گا تو اینڈ جو آپ کو فون ریسیو کریں گے وہ ایک ٹرینڈ ہائی کورٹ انرولڈ وکیل ہوں گے. سو کوئی مڈل مین نہیں ہے, اور آپ کے پاس کوئی بھی پرابلم ہے, کانٹریکٹ کا مسئلہ ہے, انہیریٹنس کا ہے, ہراسمنٹ کا ہے, کسی بھی قسم کی قانونی آگاہی آپ کو چاہیے, وہ آپ کو فری آف کاسٹ یا تو اسی وقت بتا دیں گے یا پھر وہ 24 گھنٹے میں آپ کو کال بیک کر کے بتائیں گے. آپ کا نمبر نوٹ ڈاؤن. تو ہمارا موٹو یہی ہے کہ 24 گھنٹے میں آپ کو کال بیک آئے گی, اور اگر سمپل کوئی لیگل ایشو ہوگا تو آپ کو وہیں وہ بتا دیں گے کہ کس سے آپ نے رابطہ کرنا ہے, کیا کرنا ہے, آپ کے رائٹس کیا ہیں. تھوڑی پیچیدگیاں ہوں گی تو وہ ریسرچ کر کے اپنے سینئر سے ڈسکس کر کے آپ کو بتائیں گے. اس کا نمبر ہے 0800 70806. سو 786 جو بسم اللہ کا شارٹ فارم کہلاتا ہے, اس کے بیچ میں 00. سو 0800 70806 ہے. آپ پلیز ڈائل کریں اینڈ یو نو. اچھا, before I dial, if you can tell the viewers کہ اگر کسی کو لیگل سپورٹ چاہیے ہو, what's the criteria? How do you guys do the analysis? ہم ایک چھوٹی سی ایک فلاحی ادارہ ہیں اور ہمارے سندھ بھر میں دفتر ہیں. سو آئی کین مینشن دا سٹیز ویئر وی ہیو اے واک ان فیسلٹی. سو دادو, سانگھڑ, حیدرآباد, خیرپور, شہید بے نظیر آباد کے اندر ہم ہیں, اینڈ کراچی کے اندر. بٹ ایٹ اے ٹائم ہم 300 سے 400 کیسز کر سکتے ہیں, تو ہماری لمیٹڈ ریسورسز ہیں. کرائٹیریا یہی ہے کہ جی کرائٹیریا ہمارا یہی ہے کہ منیمم ویج ارنر ہوں, اور کبھی کبھار اگر منیمم سے زیادہ بھی آپ کا اسٹیٹس ہے, لیکن پاور ڈائنامکس بھی ہم دیکھتے ہیں. فار ایگزامپل ہمارے پاس کچھ خواتین آتی ہیں جن کے ہسبینڈ پولیس کے اندر ہوتے ہیں, تو ان کا اچھا خاصا گھر ہے, بٹ پاور ڈائنامکس اتنے امبیلنسڈ ہیں کہ کوئی ان کو ریپرزینٹ نہیں کرنا چاہ رہا یا کوئی پروسیڈ ہی نہیں کر رہا. سو ہمارا ایک ملٹی لیئرڈ سارٹ آف اپروچ ہے. پہلا وی اسٹارٹ ود دا کرائٹیریا اینڈ دین وی لک ایٹ دا پاور ڈائنامکس, اور پھر ہم آپ کو فیملی لاء کے میٹرز میں اسسٹنس دے سکتے ہیں, جس میں کسٹڈی, مینٹیننس آتا ہے. اس کے علاوہ ہم انہیریٹنس, پراپرٹی ریلیٹڈ ایشوز بھی دیکھ سکتے ہیں, اور پھر جو آپ کے کرمنل سائڈ پہ زیادہ تر ہوتے ہیں, ابیوز کے انسٹنسز ہوتے ہیں, ڈومیسٹک وائلنس ہو گیا, ریپ ہو گیا, اسالٹ ہو گیا, ایٹسٹرا. اچھا, تو ویریفائی کیسے کرتے ہیں کیس؟ مطلب ویریفائی, ہاں, لائک اگر کوئی مینیپولیشنس بھی تو ہوتی ہیں, کوئی آپ کے پاس کیس لے کر آیا, اگر کوئی فریولس کیس لے کر آتا ہے کہ یہ ہے, وہ ہم کاغذات مانگتے ہیں کہ پراپرٹی کا کوئی میٹر ہے. ہاں, ہمارے وکیل اتنے ایکسپیرینس ہو جاتے ہیں کہ ہم دیکھیں گے کہ کوئی بات ہے, بیکاز وی آر ناٹ ان دا بزنس آف فائلنگ یو نو کلیمز وچ آر فریولس. ہم نہیں چاہتے کہ ہم ایک جھوٹا کیس لے کے جائیں اور ہم بھی ایڈ کریں کورٹ کے برڈن کو. تو وہ ایک اندازہ ہمارے وکیلوں کو ہو جاتا ہے. جو لوگ سامنے آتے ہیں وہ اتنے محروم ہوتے ہیں کہ ان میں وہ صلاحیت ہی نہیں ہوتی کہ وہ اسکیمنگ طبقے کے ہوں یا وہ کوئی ایسا گیم کھیل رہے ہوں. بالکل بیچاری خواتین آئی ہوئی ہوتی ہیں بچوں کے ساتھ, ان کا کوئی بھائی ان کو لایا ہوا ہوتا ہے, ان کا کوئی ریٹائرڈ فادر ان کو لایا ہوا ہوتا ہے, دے ریئلی کین ناٹ کاف اپ دا منی ٹو پے اے لائر, دے کین ناٹ. ایک اور بھی کیس ہم کر رہے ہیں, میں ان کا جب 1 سال پہلے آئی تھنک رپورٹنگ اس کی ہوئی تھی کہ ایک فادر تھے, وہ مینٹلی اپسیٹ تھے, انہوں نے جا کے سمندر پہ اپنے 2 جوان بچوں کو ڈراؤن کر دیا تھا. ایک 9 سال کا تھا, ایک شاید 6 سال کا تھا. تو ان کی وائف کو ہم ریپرزینٹ کر رہے ہیں, پھر ہم نے ان کی بیل کینسل کروائی, ابھی تک وہ جیل کے اندر ہیں, تو ان کی وائف کو ہم ریپرزینٹ کریں. تو وہ بھی فیملی ایک نارمل بیک گراؤنڈ کی تھی, بٹ وہ ڈائنامکس ایسے تھے. آئی ایم ناٹ سیئنگ دے ور ویل آف,
بٹ دیٹ واز اے ویری ہارٹ بریکنگ مومنٹ فار می جب اس عورت سے میں ملی تھی اینڈ شی سیڈ ٹو می کہ آپ نے اس کو سزا کروانی ہے, اس نے میرے بچوں کو مارا ہے. اینڈ شی لکڈ می ان دا آئی ریممبر آئی وینٹ ٹو میٹ ہر. تو وہ کہنا بھی کہ ہاں ہم سزا کرائیں گے از سم تھنگ یو ڈونٹ وانٹ ٹو سے. نہیں آپ وہ کمٹمنٹ کیسے دے سکتے ہیں؟ تو میں نے نہیں دی وہ کمٹمنٹ. ہمیں کہا ہم ہر چیز کوشش کریں گے. میں کمٹمنٹ تو میں نہیں دے سکتی. بٹ ایسی چیزیں ایسے جب لوگ آپ لوگوں کو بولتے ہوں گے ایک you might guys get the adrenaline اور ایک موٹیویشن سی آتی ہوگی کہ I want to do this. Well, there's no question of stopping. There's no question of not getting up and going to work. There's no question of looking back. You just keep saying aur kya. So you're just working on hyper levels of energy because so much is at stake. مطلب یہ ٹائم نہیں ملتا ہے سب سوچنے کو کہ آج ایڈرینلن ہے یا نہیں ہے. یو جسٹ ڈونٹ گیٹ دا ٹائم. یو جسٹ گوئنگ فرام ون تھنگ ٹو اندر. اچھا, سنس آپ کے پاس آپ کی ٹیم میں کتنے لائرز ہیں اپروکسیمیٹلی؟ جو کراچی کے اندر اور سندھ کے اندر جو کمپلیننٹ سائٹ پہ ہم پرو بونو کام کریں وہ 24 سے 26 وکیل ہیں. میرا تعلق جس گورنمنٹ کمیٹی فار ویلفیئر آف پرزنرز سے ہے, جس ان اے سیپریٹ کیپیسٹی, اس پروگرام کے اندر تقریباً 35 وکیل ہیں سندھ بھر میں جو جیلوں کے اندر فری لیگل ایڈ دیتے ہیں. اور کال سینٹر میں جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ دیر اباؤٹ 9 ہائی کورٹ لائرس who you can call. Let's go ahead and call your lawyers. چلے تو let's go ahead and dial the number and place any hypothetical example and see how your organization responds to that. آپ نمبر ملائیں. So the number is 0800 70806. مائک کے پاس رکھ لیں. السلام علیکم. سندھ لیگل ایڈوائزری کال سینٹر میں خوش آمدید. آپ کی کال لیگل ایڈوائزر کو ٹرانسفر کی جا رہی ہے. سروس کی بہتری کے لیے آپ کی کال ریکارڈ کی جائے گی. شکریہ. وعلیکم السلام. جی میرا نام حماد ہے اور میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. حماد صاحب آپ کی ایج کتنی ہے؟ میری ایج ہے 27 سال. ہمارے ادارے کے ہیلپ لائن نمبر موصول کیسے ہوا تھا آپ کو؟ میں نے آپ لوگوں کا ایک پوسٹ دیکھا تھا آن لائن کہ آپ لوگ لیگل سروسز پرووائڈ کرتے ہیں, لیگل ایڈس پرووائڈ کرتے ہیں. تو مجھے ایک چیز پہ سجیشن چاہیے تھا, تو اس کے بہاف پہ میں آپ کو کال کر رہا ہوں. سر کائنڈلی اپنا NIC دکھانا چاہیں گے؟ جی بالکل. آپ کا ایڈریس کراچی میں؟ ٹھیک ہے, آپ کی کال ریکارڈ کانفیڈینشیل ہے حماد صاحب. ٹھیک ہے, میرا نام ایڈوکیٹ رکشندہ ہے. کیا کوئی آپ کا کال کرنے کا شکریہ, کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ اچھا دیکھیں, میں جو کال کر رہا ہوں وہ میں اپنی سسٹر کے بہاف پہ کال کر رہا ہوں. میری جو سسٹر ہیں وہ میرڈ ہیں اور وہ یونیورسٹی میں پڑھتی ہیں, مگر جو ان کا سسرال ہے وہ تھوڑا کافی کنزرویٹو سسرال ہے. تو وہ میری جو بہن ہے وہ ایک سلسلے میں تھوڑا سا پھنسی ہوئی ہیں. تو میں نہیں چاہ رہا تھا کہ میں کچھ ان کے سسرال تک بات پہنچے, کیونکہ میں نے جس طرح آپ کو بتایا وہ کنزرویٹو تھوڑا سسرال ہے. ایشو یہ ہے کہ جس طرح وہ یونیورسٹی میں پڑھتی ہیں تو وہاں پہ ایک لڑکا ہے جو ان کو تنگ کرتا ہے. وہ کلاس میں ہے, وہ کیا کہتے ہیں میسیجز کرتا ہے, تھوڑی سی ان اپروپریٹ چیزیں باتیں ہیں میسیجز ہیں وہ کرتے ہیں. اور انہوں نے کیا کہتے ہیں لڑکے نے ایک ان اپروپریٹ پکچرز ہیں جو فوٹو شاپ سے ایڈٹ کر کے میری بہن کو پکچر شیئر کر رہے ہیں اور ان کو سیکشولی ہراس کر رہے ہیں. تو مجھے نہیں پتا کہ میں کن کے پاس جاؤں, کیا کروں. تو آئی نیڈ مجھے تھوڑی سی ایڈوائس چاہیے آپ سے. ہاں دیکھیں, اس میں جو کمپلین ہے یہ آن لائن جو کر رہے ہیں اور جو پکچر ایڈیٹنگ وغیرہ کی ہے اور ہراسمنٹ ریٹ, تو سائبر کرائم اس سے ایز پر لا جو ہے سائبر کرائم اپلائی ہوتا ہے. آپ اس کا ہیلپ لائن نمبر ہے 9911 پہ کال کر کے بھی آپ اس پہ ان کی کمپلین کر سکتے ہیں, اور فردر ان کا ای میل ایڈریس ہے اس سے بھی آپ کر سکتے ہیں. آپ مجھے نمبر واپس بتائیں گے پلیز؟ 9911. 9911. ٹھیک ہے, آپ اس سے بھی کمپلین کر سکتے ہیں.
اور ان کا ہیلپ لائن نمبر ہے, ای میل ایڈریس ہے, اس سے ای میل جنریٹ کر سکتے ہیں helpdesk@nr3.gov.in. اوکے. اچھا آپ مجھے یہ بتائیں گے کہ کتنا لمبا پروسیس ہوتا ہے, میں ان کو بولوں کیا اگر کوئی کیونکہ دیکھیں مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا, اگر آپ مجھے تھوڑا گائیڈ کریں کہ میں ان کو کیا بولوں, مطلب کوئی کیا ایسا لا ہے کہ جو وکٹم ہے ان کے ساتھ ہم کیا کر سکتے ہیں, کیونکہ دیکھیں سسرال کا معاملہ ہے تو میں نہیں چاہ رہا کہ بات وہاں تک پہنچے, کیونکہ خدا نخواستہ اگر بات وہاں تک پہنچے تو آپ کو پتہ ہے, آپ کو اندازہ ہوگا کہ کیا سے کیا ہو سکتا ہے. نہیں وہ میں سمجھ سکتی ہوں, لیکن دیکھیں اس میں بڑا آسان سا ہے. آپ اگر آن لائن بھی اگر سائبر کرائم لکھیں گے نا, سائبر کرائم کمپلین لکھیں گے گوگل پر, تو باقاعدہ کا ایک کمپلین فارم جنریٹ ہو جاتا ہے, وہ آپ فل اپ کریں گے اور اس کے بعد جو ہے اس کو جب سبمٹ کروائیں گے تو آپ کا کمپلین نمبر جنریٹ ہو جاتا ہے. کمپلین نمبر جنریٹ ہوتا ہے, اس کے بعد وہ آپ کے جو نمبر آپ نے دیا ہوگا ٹھیک ہے نا, اس کو کانٹیکٹ کرتے ہیں کہ آپ کی طرف سے ہمیں شکایت موصول ہوئی ہے, اور فردر جس نمبر کی آپ کمپلین کر رہے ہیں وہاں پر وہ رابطہ کرتے ہیں اور پھر آپ کو بلا کے انکوائری وغیرہ بھی کریں گے. چلیں ساؤنڈز گڈ, مسئلے کو ریزالو پھر کیا جاتا ہے. ساؤنڈز گڈ. بس ون لاسٹ تھنگ, کمپلین کرنے کے بعد اگر جو مجھے کمپلین نمبر وہ مل جائے گا, اگر میں واپس کال کر کے آپ لوگوں کو کمپلین نمبر بتاؤں اور فردر اسسٹنس چاہیے ہو آپ لوگوں کو, تو کین یو آپ لوگ تھوڑا ہیلپ کریں گے کمپلین کرنے کے بعد؟ ہاں بالکل, اگر آپ کا کوئی بھی پرسنل مسئلہ مطلب کوئی بھی اس میں اگر ایمبیگوٹی آئی ہو, کیونکہ اگر کیونکہ کمپلین کرنے کے بعد اگر مجھے تھوڑی لائر کی اسسٹنس ہو ایز اے فری لائر, تو آپ لوگوں کی طرف سے وہ پرووائڈ کرا جاتا ہے؟ بالکل کرا جاتا ہے. چلیں, دیٹ وڈ بی گریٹ. تھینک یو سو مچ اکشندہ, یو ہیو اے گریٹ ڈے. تھینک یو سو مچ. اوکے, تھینک یو سو مچ. Okay, that was nice. That was really nice. I didn't know the exact number کہ یہ FIA کی سائبر کرائم ونگ ہے, اور آپ وہاں جائیں, دیکھیں گھر پہ بیٹھے بیٹھے آپ آن لائن فارم بھر دیں گے, آپ اپلوڈ کر دیں گے, and I don't know, I've not had the experience of doing it. She did not get into the technicality, and that was the best part. جاتی laws پہ تو میں پھنسی جاتا. She told me کہ یہ ادارہ ہے, ہم بھی یہاں جا کے کمپلین کریں گے, آپ کر لیں, اسسٹنس چاہیے ہو تو ہم سے لیں. It was very simple. اینڈ شی سیڈ پہ آپ کو بلایا جائے گا, پھر آپ کی انکوائری افسر شروع کریں گے. سو آئی تھنک اسی حد تک لوگوں کو آگاہی چاہیے, بجائے کسی وکیل کے پاس جائیں یا کوئی اور ان کو گمراہ کرے اور بتائے یہ ہوگا, یہ فیس ہوگی, یہ ہوگی. دیٹس اٹ. اگر آپ کو اپنا الیکٹرسٹی کا بل چیلنج کرنا ہے, آپ کہاں جائیں؟ محتسب اعلیٰ کے سامنے آپ آن لائن ایپلیکیشن ہے, آپ کن ڈپارٹمنٹس کے خلاف جو آپ کو پرابلمس ہیں, آپ کس طرح گھر بیٹھے ہی ایپلیکیشن جنریٹ کر سکتے ہیں, کمپلینٹ نمبر لے سکتے ہیں, پھر آپ کو بلایا جائے گا ہیئرنگ کے لیے. یہ بہت سمپل چیزیں ہیں جو ہمیں نہیں پتا. People don't know that. ایٹ لیسٹ ہم یہ کرنا شروع تو کریں, پھر آگے کے. چلیں, تھینک یو سو مچ فار ٹرائنگ اٹ. تھینک یو. بہت مزہ اچھا, آیا. before let's end our podcast, اور جانے سے پہلے since your organization is an NGO, فنڈنگ کے لیے what's the criteria? How do people can help your organization, since you're doing an amazing work for the society? I would really like to tell the viewers, if someone is looking to support your organization, what's the process? ہمارا ایک چیریٹی اکاؤنٹ ہے, تو اس کے اندر anyone who wants to support وہ ڈونیشن کر سکتے ہیں, وہ اسپیسیفائی کر سکتے ہیں کہ یہ رہائی کے پیسے ہیں, یہ لیگل ایڈ کے پیسے ہیں, یا یہ کوئی اور سپورٹ کے ہیں, یا ویلفیئر کے ہیں. تو وی ایکسیپٹ دیٹ کائنڈ آف سپورٹ فرام دا پیپل. ہم نے فلڈز میں جتنا بھی ڈرائی راشن تقسیم کیا تھا ہزاروں فیملیز کو, وہ سارا ہمیں کراؤڈ سے ہی ملا تھا, جو کراؤڈ فنڈنگ کہلاتی ہے, اور اس کی بنیاد پہ ہم ابھی بھی ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں ود دیئر NICs, BISP پہ ان کو کنیکٹ کرنے کے لیے. سو وی ڈو ٹیک سپورٹ فرام دا پبلک, اینڈ وی نیڈ دیٹ. پیپل ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ ایک وکیل کی ضرورت کیوں ہے, اس میں کیوں پیسے ڈالوں. ہمارا ہوتا ہے کہ ہم اسکول بنا دیں, ہسپتال. اس کے علاوہ ہمیں گورنمنٹ کا بہت زیادہ سپورٹ ہے, بہت زیادہ سپورٹ ہے. جیسے میں نے بتایا, یہ کال سینٹر سندھ گورنمنٹ کی ایک کاوش تھی. اٹس اے گفٹ فرام دیم ٹو دا پیپل آف پاکستان. صرف سندھ میں نہیں, آپ پاکستان میں کہیں بھی ہوں, آپ اس نمبر کو کال کریں. آپ پاکستانی ہو کے باہر رہتے ہیں, باہر سے بھی کال کرتے ہیں, ہمیں باہر سے بھی کالز آتی ہیں, انہیریٹنس کے معاملے ہوتے ہیں. سو گورنمنٹ کا بھی سپورٹ ہمیں ہے. ہیومن رائٹس ڈپارٹمنٹ ہے سندھ گورنمنٹ کا, وہ ہمارے تقریباً 200 کیسز کی فنڈنگ انہوں نے ہمیں دی ہے کہ آپ سب سے زیادہ جو غریب طبقہ ہے, سب سے زیادہ جو مائنورٹیز ہیں, ان کو آپ سپورٹ کریں. تو ہیومن رائٹس ڈپارٹمنٹ آف گورنمنٹ آف سندھ بھی لیگل ایڈ میں سپورٹ کر رہا ہے. Nice. This is what we need for our country. So Haya, you have the camera.
for the people who's watching, any message for the viewers, people who has been the victim of sexual abuse and harassment, any message for them? आई थिंक मैसेज यही है कि अभी कहीं बेहिसी का ये एक्सटेंट है हमारे माशरे में इस वक्त कि कोई रुकता नहीं है. किसी को चोट लग जाती है तो हम बहुत सस्पिशियस हो गए या हमारे पास टाइम ही नहीं है. तो इतनी ज़्यादा बेहिस ये सोसाइटी बन चुकी है. तो आई थिंक एक बहुत बड़ी चीज़ होती है जब आप अपने से हट के किसी और की ज़ात के लिए काम करें. आई थिंक कि उसमें जो मज़ा है, उसमें जो नशा है, वो कोई और ही चीज़ है. उससे बहुत मुश्किल अल्लाह ताला आसान कर देते हैं और अल्लाह ताला आपके लिए रास्ते खोलते रहते हैं. तो नेक्स्ट टाइम अगर आप किसी के लिए कुछ खुद नहीं कर सकें, आप रुक नहीं सकें, आप एटलीस्ट नंबर शेयर करते हैं उसके साथ कि वहाँ शायद कोई वकील मिल जाए उनके साथ थाने जाने के लिए, FIR दर्ज कराने के लिए, या वहाँ कोई उनको काउंसलिंग मिल जाए या मीडिएशन का कोई रास्ता मिल जाए. सो एटलीस्ट आप नॉलेज शेयर कर सकते हैं लोगों के साथ. लेकिन इससे और भी ज़्यादा अच्छा है कि अगर आप खुद बढ़ के किसी और के लिए कुछ काम करें. सो थैंक यू सो मच. आप आई, आपका एक्सपीरियंस, योर एक्सपीरियंस. यस, हमारा एक सवाल हम हमेशा सारे अपने गेस्ट से करते हैं, गेस्ट से पूछते हैं एक्सपीरियंस विद एनसाइक्लोमीडिया. आपको कैसा लगा हमारा एक्सपीरियंस? लेट आए हो, मैं टाइम पे आया, यू गॉट लेट. I really had no expectations, but I think the way you guys have conducted it, you've broken down issues जो आम इंसान के होते हैं, and I think these are very important issues. Yes. Everyday justice के issues है जिस पे बात करनी चाहिए. तो आई एम वेरी हैप्पी कि आप हो सकता है आप एक नया ट्रेंड शुरू करें जहाँ हम एवरीडे जस्टिस नीड्स पे भी बात करें. आई डोंट नो कि अगर ये हॉट टॉपिक है कि नहीं, लेकिन इससे लोगों को बहुत आसानी मिल सकती है. And very impressed with the studio and setup, and it was a really amazing conversation. Thank you so much Haya for being here. Thank you so much आपने time निकाला. It was an amazing podcast with you. I wish you all the best. मैं एक और चीज़ ऐड करूँगा, मुझे दोबारा पॉडकास्ट करना है प्लीज़. इस पे हम अभी बहुत सारी चीज़ें जो हमने मिस करी हैं. अच्छा, I would love to have your lawyer. Yeah. If we can have your lawyer on the podcast and we can get into the depth of these. I think you ask your followers कि किस एरिया ऑफ लॉ पे हम एक इन डेप्थ सेशन करें. क्या एक दिन हम सिर्फ इनहेरिटेंस पे करें, आप लाइव कॉल्स लें उस वक्त या वट एवर, या फिर हम कस्टडी के इश्यूज बहुत होते हैं जब व्हेन द मैरिज हैज़ गॉन रॉन्ग, या प्रॉपर्टी के मैटर्स बहुत होते हैं कि सो यू कैन सी व्हाट द पब्लिक वांट्स एंड देन वील सेंड यू सम एक्सपर्ट. That would be great. So thank you so much. And we at Encyclomedia really appreciate what you people are doing. Keep doing, and thank you so much. We will meet inshallah. Thank you.